متحدہ عرب امارات کا 15 روزہ بزنس ٹور اور اس کا ایکسپیرینس اس کے لیے بے حد شاندار رہا تھا۔ انیس صاحب کے توسط سے ملنے والا یہ کانٹریکٹ ان کی کمپنی کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے والا تھا۔ اپنی کمپنی کی ترقی اس کے لیے پہلے بھی اہمیت کی حامل تھی، اب تو یہ کمپنی فقط چند سال کے عرصے میں انٹرنیشنل لیول پر اپنا مقام بنانے جا رہی تھی۔ دبئی میں ان کے بزنس پارٹنر انیس صاحب تھے۔ وہ صدیقی اینڈ کمپنی کے آنر عزیز صدیقی کے ساتھ اس میٹنگ میں بطور ان کے پرسنل اسسٹنٹ شریک رہا۔ پروموشن کے بعد یہ اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر وہ اتنے کم وقت میں صدیقی صاحب کی کمپنی میں اس عہدے پر پہنچ پایا تھا۔ وہ MBA تھا۔ آنکھوں سے چمکتی ذہانت اور قابلیت کسی تعریف کی مرہون منت نہ تھی۔ جبھی تو اتنے سارے ورکرز ٹیم کے باوجود اس اہم میٹنگ کو اٹینڈ کرنے صدیقی صاحب نے خاص طور پر ذکریہ جیسے قابل بندے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ کانٹریکٹ اپنے نام کروا کر صدیقی صاحب اس کے گلے لگے، مبارکباد دینے لگے، تبھی اس کا فون بلنک کرنے لگا۔ موم کی ایمرجنسی کال اور بلاوے پر تھا۔ وہ ایک دم چکرا کر رہ گیا۔ ابھی تک تو وہ اپنی ٹیم کے کامیابی کو انجوائے بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک یہ کیا آفت آن پڑی۔ وہ شاید کوئی بہانہ مصروفیت کا بنا کر انہیں ٹال بھی دیتا اگر معاملہ ان کی صحت سے ریلیٹڈ نہ ہوتا۔ وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ اگلے دن کی فلائٹ لے کر فوراً پاکستان آن پہنچا۔ مما کی صحت قدرے بہتر دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا تھا، مگر مما کی خواہش جان کر تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ "What? Mom, no way, it is impossible!" اس نے فوراً سے پیشتر ان کی بات رد کر دی، مگر وہ مما ہی کیا جو یوں ہی ہار مان لیتی۔ اپنی قسمیں دے دلا کر انہوں نے بڑی مشکل سے صحیح ذکریہ کو کنونس کر لیا۔ معاملہ اگر اس قدر سنگین نہ ہوتا یا مما کی صحت کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی آمادہ نہ ہوتا۔ اس کا سب کچھ تو اس کی مما ہی تھی۔ مجبوراً اسے موم کی ضد پر حامی بھرنی پڑی، جس کا پچھتاوا بچھو بن کر کتنے دنوں تک اسے تنگ کرتا رہا۔ صدیقی صاحب کی کالز پر کالز آتی رہیں، لیکن اس کا سارا جوش جیسے مان پڑنے لگا تھا۔ اپنا بزنس، کامیابیاں، روشن مستقبل، اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ ابھی تو ٹھیک سے وہ اپنی کامیابی کا جشن تک منا نہ پایا تھا۔ مخالف کو شکست دے کر خود کو ایک مقام بنانا کوئی اتنا آسان تو نہ تھا۔ یہاں رہنا تو اپنے خواب اور خواہشات سے دستبردار ہونے کے مترادف تھا۔ یہ بات اسے قطعی منظور نہ تھی۔ جس حبس زدہ ماحول سے شروع سے وہ کتراتا رہا، اب تمام عمر اسی گھٹن زدہ ماحول میں رہنے کا تصور بھی اس کے اعصاب پر بھاری پڑنے لگا۔ مگر مما نے اپنی خواہش پوری کر کے ہی دم لی۔ انگیجمنٹ کے اگلے روز ہی وہ واپس چلا گیا، مگر اب پہلے والی گرمجوشی اور اشتیاق بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ زرق برق آنچل، گیندے کے پھولوں سے سجی سیڑھیاں، ابٹن، ہلدی اور پھولوں کی مہک سے رچا بسا ماحول، جا بجا بکھرے پھولوں کی پتیاں اور بے فکری سے گونجتے کہکہے۔ قصر عثمانیہ کے سب سے چھوٹی لاڈلی مروا کی مائیوں کی تقریب اپنے زور و شور پر تھی۔ مروا 5 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ گو کہ گھر ایک ہی تھا، صرف پورشن تبدیل ہونا تھا، مگر مروا کی رخصتی کا تصور بھی قصر عثمانیہ کے افراد کے لیے سہانے روح تھا۔ اس ننھی چڑیا میں تو پورے گھر کی جان تھی۔ سب سے بڑے عمیر تو ابھی سے بجھے بجھے سے لگ رہے تھے، حالانکہ شادی میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ جازی، احد، سعدی بھی منہ پھلائے ہر کام انجام دے رہے تھے۔ صرف زیب بھائی خاصے مطمئن لگ رہے تھے اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ زمر، تایا کی بیٹی کو خاص عمیر بھائی کی طرف سے آرڈر ملا تھا کہ انہیں ایک پل کے لیے بھی مروا کو تنہا اداس رہنے نہیں دینا، سو وہ پوری تقریب میں سائے کی مانند اس سے چمٹی رہی۔ دونوں کی آپس میں ویسے بھی بہت جمتی تھی۔ پاپا بھی پوری تقریب کمرے سے باہر نہ نکلے، الٹا مروا کو ہی جا کر انہیں باہر لانا پڑا۔ مروا کے جانے سے اداس تو وہ بھی بہت تھے۔ مروا کی خوشی ان کے لیے ہر شے سے مقدم تھی۔ سفید گوٹے کی ناری لگے لباس میں، سفید پھولوں کے زیور بالوں اور کلائیوں میں لپٹے، وہ چاند سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کے شفاف بے فکری لیے کہے ذکریہ کو سراسر اپنی بے بسی کا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ پھپھو اس کی بلائیں اتارتے نہ تھک رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے مائیوں کی رسم اختتام کو پہنچی۔ زکی کی تقریب ختم ہونے سے قبل ہی کمرے میں بند ہو گیا، مگر مروا کی آواز اور کہے جیسے اب بھی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ عثمان سیاہ پیشے کے اعتبار سے مقامی کالج میں پروفیسر رہ چکے تھے۔ سمرین بیگم ان کی چچا زاد ہونے کے ساتھ ان کی منقوہہ بھی تھی۔ انہیں اس رشتے سے کوئی خاص پرخاش تو نہ تھی، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ان کا دل اپنی کلی ہما بیگ پر آ گیا، تب واپس جانے کی تمام راہیں جیسے مسدود ہو کر رہ گئی۔ ہما بھی عثمان صاحب کی شخصیت سے خاصی مروب تھیں۔ یہ بات شادی تک جا پہنچی۔ پاپا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یا تو عثمان اس لڑکی کو چھوڑ دے جو اب ان کی دوسری بیگم تھی، یا ان کا مرا ہوا منہ دیکھے۔ سمرین بھی عثمان صاحب کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ عثمان بیگ نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہما کا ساتھ دینے کو ترجیح دی۔ پاپا یہ غم برداشت نہ کر سکے اور بستر سے لگ کر رہ گئے۔ جوان بیٹی کی بے رخی کا غم کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے شاید قدرت کو ان پر رحم آ گیا
اور گھر سے جانے کے محض 11 ماہ بعد وہ ننھی روحا کو لے کر واپس آ گئے۔ ہما ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ننھی روحا کو 2 ماہ تک خالہ نے پالا۔ جب تک عثمان میاں اس سوگ میں پڑے رہے، زخم وقت کے ساتھ مندمل ہونے لگے۔ تو آپا بیگم نے ہی مشورہ دیا کہ انہیں دوبارہ گھر جا کر اپنوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس طرح ان کی تکلیفوں کا بار کچھ کم ہوگا۔ آپا کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ آپا کے کہنے پر وہ ننھی روحا کو لے کر بابا کے قدموں میں جا گرے۔ وہ باپ تھے، بیٹی کی جدائی نے ان کی ناتواں کندھوں کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ اب اتنے دنوں بعد اسے سامنے پا کر وہ گویا ساری ناراضی بھول بھال گئے، اور یوں سمرین نے بھی ننھی روحا کو گلے سے لگا لیا۔ ان کے گھر کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ سمرین کے ہاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی آمد نے ان کے قدم سسرال میں کیا جمے، اور عثمان صاحب کے سامنے ان کی قدر و اہمیت بڑھ گئی۔ ان ماہوں سال میں بابا بھی چل بسے۔ سارے قصر عثمانیہ پر اب عثمان صاحب کا راج تھا، اور انہیں اپنی چہیتی روحا سے بے حد لگاؤ تھا۔ وقت کے ساتھ ان کا لگاؤ مزید بڑھنے لگا۔ ننھی روحا میں جیسے ان کی جان تھی۔ بابا کی ساری جائیداد کا 30% حصہ اور گھر انہوں نے روحا کے نام کر دیا۔ سمرین بیگم کو ان کے فیصلے سے زیادہ خوشی تو نہ تھی، مگر شوہر کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وقت بیتتے گئے، وقت کا سکہ پلٹ گیا۔ ان کے تینوں بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ روحا کی شادی بابا نے اس کی پسند کے مطابق خالہ زاد حمزہ آذر دورانی سے کر دی۔ حمزہ جو کہ آوارہ مزاج کا شخص تھا، پتہ نہیں روحا کو اس آوارہ بدماش شخص میں کیا نظر آ گیا۔ سمرین بیگم کڑ کر رہ گئی۔ روحا کی جلد بازی اور بے سوچے سمجھے فیصلے اور عثمان صاحب کی بیجا حمایت سے اب وہ عاجز آ چکی تھیں، یا پھر انہیں حمزہ کی فطرت کا علم ہو چکا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ روحا کے اس فیصلے سے زیادہ خوش نہ تھی۔ ان کے اپنے دونوں بیٹے واجد اور اسد کا نکاح انہوں نے خاندان میں ہی کر دیا۔ اپنی ڈگر پر رواں زندگی جسے تھم گئی۔ عثمان صاحب ایک روز رات کو یوں ہی چپکے سے دارے فانی سے کوچ کر گئے، اور فقط 6 ماہ بعد سمرین بیگم بھی چند دن علیل رہ کر چل بسی۔ وقت رک سا گیا۔ قصر عثمانیہ پر جیسے سناٹوں کا راج چھانے لگا۔ وقت کے ساتھ زخم تو مندمل ہونے لگے۔ صبحیں شام میں رات میں بدلنے لگی۔ وقت مرہم بننے لگا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ اب حمزہ کے رنگ کھل کر سامنے آنے لگے۔ روحا سے رقم کا مطالبہ اور حق وصول کرنے کے متعلق ضد کرنا، اس کی طبیعت میں حرص اور لالچ بڑھنے لگا۔ محبت کا نشہ اترا تو ہاتھ میں سوائے پچھتاووں کے کچھ نہ رہا۔ وہ کمظرف انسان پیسے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانے تک سے دریغ نہ کرتا۔ پہل وہ اس کی زیادتیوں کو خاموشی سے سہ لیتی، پر جب اس کی زیادتیاں اور تقاضے بڑھنے لگے تو اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ روز لڑائی جھگڑا، مار کٹائی اس کے پاگل پن میں بجائے کمی کے اور اضافہ ہونے لگا۔ ان کی شادی کو 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور اتنے عرصے میں وہ اس شخص کی فطرت سے بخوبی آشنا ہو چکی تھی۔ اس نے روحا سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، اور اس دن تو حد ہو گئی۔ اس ذلیل شخص نے روحا کو مار کر آدھی رات کو گھر سے نکال دیا کہ جب تک وہ اپنے بھائیوں سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے تب تک اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ذکریہ اس وقت فقط 1.5 برس کا تھا۔ اسے یہ شرط قطعی منظور نہ تھی۔ اتنے مہربان شفیق بھائیوں سے وہ کس منہ سے مطالبہ کرتی جنہوں نے اس کی ہر ضرورت بنا کچھ کہے پوری کی۔ اس مطلبی شخص اور اپنے سگے رشتوں میں کسی ایک کو چننا تھا، بس فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے میکے آ کر بیٹھ گئی۔ بھائیوں کے اصرار پر بھی وہ سچ بیان نہ کر سکی تھی۔ حمزہ آذر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں اب نہیں چاہتی کہ ذکریہ پر اس کے حریص باپ کا سایہ تک پڑے۔ بھائی اس کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے۔ پہلے بھی فیصلہ روحا کا اپنا تھا، اب بھی انہیں روحا کی کسی فیصلے پر اعتراض نہ تھا۔ ان کے لیے روحا کی اپنی خوشی اور رضا مقدم تھی، اس لیے انہوں نے کریدنے کی کوشش نہ کی۔ روحا اپنے بیٹے کے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہنے لگی۔ 4 کمروں پر مشتمل ہوادار کھلے پورشن میں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ حمزہ نے تو ذکریہ کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ان کے باقی اخراجات تو بھائی خوش اسلوبی سے اٹھا رہے تھے، پر ذکریہ کو اعلیٰ تعلیم دلانے عمیر کے پاس ابروڈ بھیجنے کے لیے روحا بیگم نے بینک میں رکھے اپنے زیورات بیچ ڈالے۔ جب بھائیوں نے سنا تو بہت خفا ہوئے۔ تم نے تو کبھی ہمیں سگا سمجھا ہی نہیں، ورنہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے قبل ایک مرتبہ مشورہ تو ضرور کرتی۔ ذکریہ بھی میرے لیے عمیر اور زیب کی طرح ہے۔ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ میں اس کی ذمہ داری سے یوں چشم پوشی سے کام لوں گا؟ واجد سخت برہم لگ رہے تھے۔ روحا بیگم اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ایک پل میں ہمیں یوں غیر کر دیا۔ اسد کے اندر بھی خف کی نمایاں تھی۔ حمزہ نے جو کیا اس کے بعد تو لگا جیسے وہ تپتی دھوپ تلے آن کھڑی ہو، پر آج ان دونوں بھائیوں کے الفاظ نے جیسے ان کا مان بڑھا دیا۔ حمزہ سے اس کے تمام تعلق جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ گھر بیچ کر نہ جانے کہاں بیرون ملک چلا گیا تھا، اسے یوں بے سہارا چھوڑ کر، پر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ بھائیوں کے شفیق وجود اس کے لیے کسی گھنے سائے کی طرح تھے۔ اس کی پلکیں شکر سے بھیگنے لگیں۔ ذکریہ اب 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ننیال میں اپنے ہم عمر زیب اور چھوٹے ماموں کی بیٹی زمر سے اس کی بالکل نہ بنتی۔
وہ سنجیدہ اور کمگو تو پہلے سے ہی تھا، وقت کے ساتھ اس کی سنجیدگی متانت طبیعت میں ناگواری بیزاریت اود کر آنے لگی تھی۔ وہ خود کو اس ماحول میں قیدی کی طرح محسوس کرنے لگا، ایک ایسا طائر جس کے دونوں پر کاٹ کر پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مما کو پل پل ماموں ممانیوں کے احسانوں تلے دبے دیکھ کر وہ خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کرنے لگا تھا۔ کم عمری ہی سے اس کے دل و دماغ میں نہ جانے کیا خناس پکنے لگا۔ مما کے ساتھ ماموں کے دو بھائیوں کے احسانات کو فقط ڈھونگ دکھلاوا گرداننے لگا۔ اس کے نزدیک ان سب کی کوئی وقت نہ تھی۔ وہ اپنے ساتھ زیب عمیر کا موازنہ کرتا تو عجب احساس میں گر جاتا۔ وہ اپنی اس محرومی بھری زندگی کا اصل قصوروار انہیں ہی قرار دیتا۔ مما نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے عمیر کے پاس ابروڈ بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ذکی اس ماحول میں رہ کر کسی خود ترسی کا شکار ہو، یا کہیں ان کے بھیانک ماضی کا آسیب ان کے بیٹے کے مستقبل کو نگل نہ لے۔ وہ ذکریہ کو حمزہ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی غلطیوں سے سبق سیکھ چکی تھیں، اب ذکریہ کو وہ آئیڈیل لائف دینا چاہتی تھیں۔ آزادی اسے راس آئی تھی، اب وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمیر ہائر ایجوکیشن کے بعد اب بزنس میں ڈیڈ کا ہاتھ بٹانے لگا، جبکہ ذکریہ MBA کرنے کے بعد وہیں پر صدیقی صاحب کی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ مما نے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی شدید خواہش تھی کہ پاکستان میں اس کا اپنا گھر ہو، وہ اپنا ایک الگ مقام بنانے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتا وہ پاکستان واپس نہیں لوٹے گا۔ اس کے دن رات اسی کوشش میں لگے تھے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی الگ پہچان بنائے۔ وہ اپنے عہد پر قائم ہی رہتا اگر اچانک مما کی کال نہ آ جاتی۔ اسے خود سے کیے عہد کو توڑنا پڑا۔ اس کا سب کچھ مما ہی تھی، اور اتنی تگودو اور محنت اس نے مما کے لیے ہی کی تھی، اس لیے فقط مما کی ایک کال پر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا۔ پر مما کی خواہش کم ضد پر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ مما کو اس سے ایسی بے مروتی اور انکار کی توقع نہ تھی۔ ذکریہ نے کبھی ان کی بات رد نہیں کی تھی۔ انہوں نے ذکریہ کی رائے لیے بغیر ہی مروہ سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا کہ ذکی ان کا مان ہرگز نہ توڑے گا۔ ذکریہ کے انکار سے ان کا مان کرچی کرچی ہو گیا، وہ جیسے ڈھہ سی گئی۔ پانی اب سر سے اوپر ہو چکا تھا، واپسی کی تمام راہیں مسدود تھیں، انہیں جیسے بھی کر کے ذکریہ کو منانا تھا۔ انہوں نے کھانا پینا یہاں تک کہ ذکی سے بول چال تک ترک کر دی۔ مما کی ناراضی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے مما کی بات مانتے اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ مما اس کے اقرار سے جیسے جی اٹھی۔ ذکریہ نے انہیں اپنوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، اور مما کی خوشی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ اہم نہ تھا۔ دوسری طرف قصر عثمانیہ میں بھی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ذکریہ کے اقرار نے سب کو پرسکون کر دیا تھا۔ ذکریہ جیسا سمجھدار لڑکا انہیں مروہ کے لیے اور کہاں مل سکتا تھا؟ تو جھٹ منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ منگنی کے اگلے دن ذکریہ کسی سے بنا کچھ کہے واپس چلا گیا تھا، مگر اب اس کا سارا جوش، ساری دلچسپی مان پڑ چکی تھی۔ جہاں مما نے خود گھٹ گھٹ کر ساری عمر گزار دی، اب اسے بھی ساری عمر انہی کے احسان تلے دب کر رہنا تھا، جو اسے قطعی منظور نہ تھا۔ پر فی الحال مما کو سمجھانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا، اور ممی نے بھی اس کی خفگی کا خاطر خاصر نہ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور انہیں اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کو تقریب سے تھکی ہاری کپڑے چینج کیے بنا ہی بستر پر ٹھہر گئی۔ صبح اجلی اجلی روشن سورج کی کرنیں پردوں سے چھن کر آنے لگیں۔ فریش ہو کر جوجی کو کافی کا کہہ کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ ارادہ تھوڑی دیر تازہ ہوا میں چہل قدمی کا تھا۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ لان کی طرف بنے زینوں پر منہ پھلائے آدی اور گوشی بیٹھے تھے۔ آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ان کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا گوشی؟ کیا پھر کوئی جھگڑا پہ تم دونوں کا؟ اس کی پونی کھینچتے اس نے چڑھایا۔ آپ جھوٹی ہو، فیک ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ ننھے آدی نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں، انکل کہہ رہے تھے آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی، تو ہمیں سٹوریز کون سنائے گا؟ ہمارے ساتھ کھیلے گا کون؟ کوشی رونی صورت بنا کر بولی تھی۔ اچھا، کوئی بھی آ کر تم سے کچھ بھی کہہ دے یقین کر لو گے؟ اچھا بتاؤ، مثلاً کون سے انکل؟ ذکی انکل۔ گوشی کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کڑوی گولی نکلی ہو، تو آدی نے ٹیرس پر کھڑے فون پر کسی سے بات کرتے ذکریہ کی جانب اشارہ کر کے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ذکریہ کی بھی سرسری نظر ان پر پڑ چکی تھی، ان کی باتوں سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ تو یہاں کھڑے ہیں موصوف، پاگل ہیں وہ، پاگل ہے وہ جو ایسا کہتا ہے آپ کی مومی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے بات جان بوجھ کر تیز آواز میں کہی تھی۔ سیریسلی مومی، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ پرومس کرو۔ آدی تو جیسے اس کے سر ہو گیا۔ اچھا بابا پرومس، اب خوش؟ اس کے گال پر پیار کرتے کہتے اس کی نظریں بے ساختہ ٹیرس کی جانب اٹھیں جہاں ذکریہ اب بھی موجود تھا۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر آج خلاف معمول ذکریہ موجود تھا۔ جب سے وہ آیا تھا آج پہلی مرتبہ وہ ان سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ افشین بیگم اور روحا بیگم تو جیسے اس کے آگے پیچھے ہو رہی تھی، ورنہ جب سے وہ آیا تھا شاز و نادر وہ گھر پر ملتا، ڈنر بھی باہر کر لیتا، اکثر لیٹ نائٹ تک باہر ہی رہتا۔
تب تک افراد خانہ کھانا کھا چکے ہوتے مگر واجد صاحب نے اسے زبردستی روک لیا۔ وہ بروقت بہانہ تک نہ بنا سکا۔ کھانے کے دوران مروہ کی نظریں کسی قدر دیدہ دلیری ڈھٹائی اور بے باکی سے اس پر جمی تھیں۔ سب لوگ اپنے کھانے میں مگن تھے، شاید اس لیے کسی نے نوٹس نہ کیا، پر اس کی نظروں سے اسے کوفت سی ہونے لگی تھی۔ دانت پیستے دل ہی دل میں اس کی بے باکی پر کوٹتے وہ دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ نہ جانے کیا سوچتے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چاول کی ٹرے اٹھانی چاہیے، مگر یہ کیا؟ دوسری جانب سے مروہ بظاہر ٹرے کو پکڑے، شریر سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے ضبط کو آزمانے لگی۔ صبر کا خون بھرتے اس نے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ حتی المقدور وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برتنے لگا۔ اسے دیکھتے اس کا پارا ہائی ہونے لگتا۔ ممی کے سامنے خود کو نارمل پوز کرتا تھا، جو فیصلہ ہونا تھا سو ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنی کسی غلطی کے سبب ممی کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ مروہ ہی کیوں نہ پینا پڑے۔ وہ خیالوں کی دنیا میں کھویا تھا کہ اچانک پاؤں پر کسی کے پیر کے عجیب احساس پر کرنٹ کھا کر وہ پیچھے ہٹا۔ سب کھانے کے ساتھ اپنی باتوں میں لگے تھے، صرف مروہ کی بے باک نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کے یوں اچھلنے پر مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا اور اس کے شک کی تائید کی ہو گئی۔ اب وہ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے اس کی حالت کو دیکھ کر محسوس ہونے لگی۔ بے حیائی ڈھٹائی کی حد ہے۔ باپ بھائیوں کی موجودگی میں کیسی دیدہ دلیری بے باکی سے اسے تک رہی تھی۔ اسے شاید ان سب چیزوں سے فرق نہ پڑ رہا ہو، پر ذکریہ کی طبیعت کو یہ سخت ناگوار گزرا، اس لیے فوراً مزید کچھ کہے بنا معذرت کرتا وہاں سے نکل آیا۔ لڑکی نہیں، آفت ہے آفت۔ اس نے تو میری لائف ہیل بنا کر رکھ دی۔ اس گھر میں رہنا تو اب ناممکن ہے، مگر موم کو پتہ نہیں کیا اپنوں سے محبت کا بھوت چڑھا ہے، اور وہ محترمہ نہ جانے اس کو اس کے گھر والے کیسے جھیل لیتے ہیں۔ تم ایک بار ملو اس سے عدیل تو آئی ایم شیور دوبارہ کبھی پاکستان آنے کا نام نہ لوگے۔ پوری کی پوری چڑیل ہے، موم نہ جانے کیوں سے میرے سر مڑنا چاہتی ہیں۔ اسموک کرتے اسکائپ پر اپنے کولیگ کم دوست سے بات کرتے وہ دل کے بھڑاس نکال رہا تھا۔ دوسری جانب عدیل کا زوردار کہا نکل پڑا۔ بھائی ماننا پڑے گا، ضرور محترمہ کوئی پہنچی ہوئی توپ چیز ہے جس نے ذکریہ عثمانی کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ میری تو شدت سے بھابھی صاحبہ سے ملنے کی خواہش ہے، آخر انہیں سلوٹ کرنا تو بنتا ہے، آخر انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے۔ عدیل کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یو آر رائٹ، کم از کم اسے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر اس نے ٹکر کس سے لی ہے۔ چند ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے عدیل آف لائن ہو گیا، لیکن اس کے گرد بے شمار سوچوں کے انبار جمع ہونے لگے۔ بالآخر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب سے پہلے ہی بیل پر فون ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، ذکریہ عثمانی بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ نکاح کی تقریب ذکریہ کی خواہش پر نہایت سادگی سے رکھی گئی۔ تقریب کی ارینجمنٹ باہر لان میں رکھی گئی۔ مروہ کے نکاح کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے جبکہ گھر کے سبھی بڑے لاؤنج میں موجود اہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ ذکریہ کی بات پر ہال میں موجود تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ یہ سب کیا ہے ذکی؟ یہ کیا بچپنا ہے؟ مما آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سوال کرنے لگی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، تو کہیں اور جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ طیبہ بھی آگے بڑھے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس لیے پلیز مجھے فورس نہ کریں، اور ویسے بھی اب میں اپنا گھر لے چکا تو میں نے سوچا تو کیوں آپ لوگوں پر بوجھ بنوں۔ انداز میں سرد مہری نمایاں تھی، اور ویسے بھی کہیں نہ کہیں ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ آئی ایم شیور مروہ بھی ایسا ہی سوچتی ہوگی، اس لیے اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ موم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جس کے انداز تیور بالکل بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ یہ وہ ذکریہ تو قطعی نہیں تھا جس کے لیے مما کی بات اور حکم ہر چیز پر مقدم تھی، وہی ذکریہ جس نے ان کا سر ہمیشہ اونچا کیا تھا، آج وہی ان کے اپنوں کے سامنے ان کا سر جھکانے کا سبب بن رہا تھا۔ وہ حیرت سے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنا گھر؟ یہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے، اور پھر ہم نے ایسا سوچا تک نہیں، شروع سے یہی طے ہوا تھا مروہ یہیں رہے گی۔ پہلے تو تمہیں کوئی اعتراض نہ تھا، اب اچانک یہ خیال تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے، وہ بھی آج کے دن جبکہ مہمان موجود ہیں، باہر سارا خاندان موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی بات نکلے، تماشا ہو یا پھر اس گھر کی بدنامی ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرو ذکی۔ افشین بیگم آگے بڑھ کر اسے سمجھانے لگی۔ اور پھر مروہ وہ ہم سب کے بغیر کیسے رہے گی؟ ان کے انداز میں فکر مندی تھی۔ ایگزیکٹلی آنٹی، تماشا تو تب ہوگا جب بات بڑھے گی، آپ لوگ سیدھے سے بات کیوں نہیں مان جاتے؟ میں نے کوئی انوکھی خواہش تو نہیں کی۔ اور رہی بات مروہ کی، تو اگر وہ کوئی دودھ پیتی بچی ہے تو یہ بات آپ لوگوں کو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ خیر، اب میں فیصلہ کر چکا، اس لیے اچھا ہوگا آپ لوگ ضد ترک کرتے۔ اس کے بعد پر خاموش کھڑے عمیر کو جیسے تاؤ آ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، فضول ضد ہم کریں یا تم؟ عمیر کا دل چاہا اس کا گریبان پکڑ کر دو چار گھونسے مار کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دے۔ اپنے اس ارادے سے جارحانہ وہ آگے بڑھتا، ماجد چچا نے آگے بڑھ کر اسے اس کے اقدام سے روکا۔
جب سچویشن کنٹرول سے باہر ہونے لگی تو خاموش کھڑے تماشا دیکھتے واجد عثمانی کو گلا صاف کر کے کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، جب تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ روحا بیگم، افشین، عمیر چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ پر اتنا ضرور کہوں گا کہ میری مروہ ابھی نادان ہے، جو دنیا کی اونچ نیچ سے نہ آشنا، لہٰذا اگر اس سے کوئی بھول یا نادانی ہو گئی تو درگزر کر دینا۔ وہ ابھی نہ سمجھ ہے، شاید وقت کے ساتھ اسے عقل آ جائے۔ وہ بیٹی کے باپ تھے، اس لیے سنبھل کر نرمی سے گویا ہوئے۔ بٹ ڈیڈ، عمیر نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ عمیر کا دل چاہا اس شخص کی گردن دبوچ لے جس شخص کی وجہ سے آج ڈیڈ اتنے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کی حالت بھی کم و بیش عمیر جیسے ہی تھی، پر وہ اپنے تاثرات اور جذبات پر قابو پانے کے ہنر سے آشنا تھے، اور اس وقت کچھ کہہ کر مروہ کی زندگی کے لیے مزید پریشانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں ماما، جلدی کیجیے گا۔ ان سب کو بے بس دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بس کمینی سے خوشی محسوس ہوئی، مگر چہرے کو سپاٹ کیے فقط اتنا کہہ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ پیچھے سے روحا بیگم شرمندہ سی سب کو وضاحتیں دینے لگی۔ تبھی واجد صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بس میری مروہ خوش رہے، مجھے اور کیا چاہیے، گھر چاہے کوئی بھی ہو، مجھے تم پر اور تمہاری تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ مروہ اپنوں میں جا رہی ہے، تم اس کے لیے ماں سے بڑھ کر ہو، مجھے اور کیا چاہیے۔ واجد صاحب کی تسلی پر وہ جیسے پرسکون ہو گئی۔ زمر بھابھی سے پوری بات جان کے پہلے پہل تو اسے بھی تاؤ آ ہی گیا، ازلی ہٹ دھرمی اور ضد اود کر آئی، پر پھر عمیر بھائی اور باقی سب کے ریئیکشن کا سوچ کر وہ مدھم پڑ گئی۔ جلد بازی میں کی گئی کوئی حماقت کہیں بنی بنائی بات ہی نہ بگڑ جائے تو وہ چپ چاپ ماما کے کہنے پر پھپھو کے ہمراہ چلی آئی۔ پھپھو تو اس کی سعادت مندی پر جیسے نہال ہی ہو گئی۔ گھر پہنچنے تک نہ جانے کیسے اس نے خود پر جبر کیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگی، انگنت سوچیں دماغ معاف سا ہونے لگا۔ غصے کے سبب وہ جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹنے لگی۔ وہاں تو وہ مہمانوں کی وجہ سے چپ کر گئی۔ اس کی حرکت ایسی نہ تھی جو اتنی آسانی سے نظر انداز کی جا سکے۔ عین بارات والے دن اس کا یہ شوشہ، اسے تو حیرت پاپا اور عمیر بھائی کی یوں اتنی آسانی سے رضامندی پر تھی کہ جا کے وہ ایک پورشن تبدیل ہونے پر افسردہ تھے۔ اب چونکہ معاملے کی نوعیت ہی بدل چکی تھی، اس کا دماغ چکرانے لگا۔ گھر میں ان تینوں کے علاوہ ایک ملازمت تھی جو اس کا سامان رکھ کر جا چکی تھی۔ پھپھو اور ذکریہ کے مابین کیا باتیں ہو رہی تھیں، ان سب سے یکسر بے نیاز وہ زور سے بڑبڑا کر اپنا غبار نکالنے لگی۔ ایڈیٹ، سمجھتا کیا ہے خود کو، تورم خان کہیں کا ہو جیسے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے چوڑیاں اتارتے اس کی بڑبڑاہٹ مسلسل جاری تھی، جبھی کمرے میں ذکریہ کے داخل ہونے کا اندازہ ہی اسے نہ ہوا۔ بے دردی سے چوڑیاں اتارتے نہ جانے وہ کس جرم کا بدلہ لے رہی تھی۔ خفیف سے مسکان کے ساتھ آگے بڑھ کر اس نے مروہ کی کلائی تھام لی۔ اس کی تو جیسے سانس ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اتنی پیاری چوڑیاں، اتنی نازک کلائی اور اتنی بے رحمی۔ افسوس، اس کے ہاتھ کو بل دے کر اس کی کمر کے پیچھے کرتی اس کی ٹون بدل گئی۔ آنکھوں میں برف جیسے تاثرات اور چہرے پر سرد مہری۔ صفاقی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے کلائی میں پیوست ہو گئیں۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی، اس کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں خود پر، بہت ناز ہے نا تمہیں اپنے بھائیوں کی نام نہاد محبت پر۔ اب کہو ان سے آ کر کے بچا لیں اپنی لاڈلی کو۔ اس کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب صرف دکھاوا ہے، یہ محبت کا ڈھونگ، کسی کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، اور مجھے تو بالکل بھی نہیں۔ کلائی پر گریب سخت کرتے وہ زبان سے انگارے اگلنے لگا۔ بے حد بے اختیار اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ الفاظ بمشکل ادا ہو سکے۔ یہ تو ناممکن ہے، ایک پاگل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر رحم کی توقع کر رہی ہو۔ اس کے رویے میں نرمی اور لچک کی رمق تک نہ تھی۔ مروہ نے شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ ہاں، رحم کی دعا کرو اب، کیونکہ ساری عمر اب تمہیں یہی تو کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ کر کہنے لگا۔ مروہ بھرائی آنکھوں سے اپنی زخمی کلائی کو دیکھنے لگی جس سے خون رس رہا تھا۔ آنسو رخسار کو بھگونے لگے۔ جاہل، جنگلی، پاگل انسان ہو تم۔ آنسو صاف کرتے وہ چینکی جواباً اس کا ہاتھ اٹھ گیا اور وہ منہ کے بل بیڈ پر جا گری۔ خبردار جو آئندہ اونچی آواز میں بات کی تو مجھے سخت زہر لگتی ہیں شوہر کے سامنے زبان چلانے والی عورتیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ غیظ و غضب میں کہتا وہ مڑا۔ اور ہاں، ایک اور بات، اگر ماما کو اس سب کی بھینک بھی پڑی تو آئی سویئر، تنبیہ کر کے واش روم میں بند ہو گیا۔ مروہ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ تقدیر نے یہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا؟ اپنا سب کچھ گنوا کر بھی اس کے حصے میں مات ہی آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبح ناشتہ لے کر اس کے گھر سے کوئی نہ آیا تھا، صرف جوجی ملازمہ کے ہمراہ ناشتہ بھجوایا گیا۔ اپنی اس بے قدری پر اسے بے تحاشا رونا آیا۔ اچھا ہوا ذکریہ 8 بجے ہی گھر سے نکل گیا تھا، وگرنہ اس کے سامنے اسے مزید چپکی ہوتی۔
فریش ہو کر اس نے آف وائٹ کلر کا نفیس فراک زیب تن کیا، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائی اور لائٹ میک اپ کا ٹچ دے کر وہ نیچے چلی آئی۔ پھپھو ناشتے کی ٹیبل پر اس کے منتظر تھیں۔ وہ سلام کر کے ان کے برابر آ بیٹھی۔ پسند کا ناشتہ ہونے کے باوجود اس نے برائے نام نہیں لیا تھا۔ روحا بیگم بار بار اس کی بے چینی اور عدم توجہی نوٹ کر رہی تھی، جس کی نظریں وقتاً فوقتاً دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں، اور وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا ہوا ہے مروہ بیٹا، کسی نے آنا تھا کیا؟ تو جواباً نفی میں سر ہلا کر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ یہ گھر، ماحول، سب اسے اجنبی لگ رہے تھے۔ وہ یہاں خود کو انسیکیور فیل کرنے لگی تھی۔ تبھی روحا بیگم کی نگاہ اس کی سونی کلائیوں پر جا پڑی۔ ضروری کام کا کہہ کر اندر گئیں، واپسی میں ان کے ہاتھ میں مخملی ڈبیا موجود تھی۔ یہ ذکی بھی کتنا لاپرواہ ہے، میں نے یہ کنگن کل اسے تمہیں پہنانے کے لیے دیے تھے، یہ دیکھو۔ شاید وہ دینا بھول گیا۔ باکس میں سے کنگن نکالتے وہ سادگی سے کہنے لگی، لاؤ میں پہنا دوں۔ کہتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامے کنگن پہنانے لگی۔ اس سے قبل وہ ہاتھ چھڑاتی، پھپھو رہنے دیں۔ ان کی نظر اس کے کلائی کے گھاؤ پر پڑ چکی تھی۔ یہ سب کیسے؟ الفاظ جسے ساتھ چھوڑنے لگے۔ یہ سب ذکی نے کی ہے؟ وہ بے یقین سی تھی، اور وہ جواباً فقط سر ہی جھکا کر رہ گئی۔ ایک مدھم سی امید تھی کہ شاید وہ انکار کرتے یا کوئی اور وجہ ہی بتا دے، پر اس کی خاموشی نے سارے بھید کھول دیے۔ وہ اپنی ہی نظروں میں مجرم سی بن گئی۔ بھلے اس کی تربیت میں نے کی ہو، پر ہے تو وہ اسی شخص کا خون۔ ذکی نے آج مجھے میری ہی نظروں سے گرا دیا۔ اپنے بھائی سے کیے وعدے کا پاس نہ رکھ پائی۔ یہ کہتے ان کی آواز رند گئی تو مروہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ آپ نے کچھ نہیں کیا پھپھو، اور نہ ہی آپ کی تربیت کا قصور ہے۔ قصور تو یہ سب ان توقعات، ان امیدوں کا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے وابستہ کر لیتا ہے، پر حقیقت تو اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مروہ، ان کی آواز اسے گہرائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وعدہ کرو میرے بچے، تم بھائی صاحب یا گھر میں کسی اور سے ان سب کے متعلق کچھ نہیں کہو گی، وعدہ کرو۔ وہ چونکی۔ ان کا چہرہ بے تاثر سا تھا، پر ان کی آنکھیں، ان میں کچھ چھن جانے کا خوف، کھو دینے کا احساس نمایاں تھا۔ پھپھو جس کرب سے گزری تھیں اس بات سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اب مزید وہ کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خود کو کہنے سے نہ روک پائی، آئی پرومس پھپھو، ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو کے سامنے تو وہ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھی، پر اب حقائق کو کب تک چھپائے پھرتی؟ ایک نہ ایک دن تو تمام حقیقت کھل ہی جانی تھی کہ ذکی کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ کب تک ان سب پر پردہ ڈالے رکھتی؟ پر اب وہ پھپھو سے وعدہ کر چکی تھی، اس لیے جب اگلے دن ماما اور زمر بھابھی اس سے ملنے آئیں تو اس نے گزشتہ روز کے حوالے سے ان سے ذکر تک نہ کیا تھا، حالانکہ اس کا چہرہ چینخ چینخ کر ساری داستان سنا رہا تھا۔ ماما تو اسے دیکھتے ہی ٹھٹک سی گئی۔ ان کی پھول سی بچی 2 دن میں مرجھا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ذکی سے تمہارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ کتنے خدشے اندیشے ان کی گرد منڈلا رہے تھے۔ جواباً وہ کیا کہتی، نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کیوٹکس کھرچتے اس کا چہرہ رویے کی چگلی کھانے لگا۔ ماما کو ایک پل لگا ساری بات سمجھنے میں۔ دیکھو بیٹا، جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ صرف اس لڑکی کا ہی امتحان نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کے لیے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ میکا چاہے جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، سسرال میں قدم جمانے کے لیے عورت کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ عورت کا اصل گھر اس کا شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ ذکی جیسا بھی صحیح، پر اب تمہارا شوہر ہے۔ اس سے الجھ کر، ضد کر کے تم اپنے لیے پریشانیاں پیدا کرو گی۔ عورت تو وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے۔ ایک عورت اپنے گھر کو جنت بھی بناتی ہے اور جہنم بھی۔ تمہارا اصل گھر یہی ہے، اس میں تمہیں رہنا ہے، چاہے ہنسی خوشی چاہے دکھی۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا، وہ گھر تمہارا رہے گا، پر صرف تمہارا میکا۔ تمہارا اصل گھر یہی ہے۔ اپنے بلبوتے پر اپنا گھر آباد رکھنا، اپنے شوہر کا دل جیت کر۔ تم جانتی ہو نا تمہارے بھائی جن سے تمہاری معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، سوچو اگر کبھی انہیں تمہارے اور ذکی کے مابین ہونے والی چپکلش کی بھنک بھی پڑی تو کیا انجام ہوگا؟ سوچا ہے تم نے کہ اپنے بھائیوں کو دکھ دے کر خوش رہ پاؤ گی، یا پھر ذکریہ اس کے بغیر رہ پاؤ گی؟ مسئلے مسائل سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، بس تم ہمت نہ ہارنا، ثابت قدم رہنا۔ وہ گھر تمہارا میکا ہے، اپنے میکے کی لاج رکھنا۔ کیسی حقیقت تھی جسے آج ممی نے روشناس کرا دیا تھا۔ ممی تو جا چکی تھیں اپنی نصیحتیں اس کے پلو سے باندھ کر، پر اس کا بوجھ اس طرح کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگا۔ وہ کس مقام پر آن کھڑی تھی جہاں سے نہ واپسی کا راستہ تھا نہ آگے بڑھنے کی راہ۔ وہ خود کو کسی پنجرے میں قید سی محسوس کرنے لگی تھی۔ ماما کی دعائیں، پھپھو کی محبت بھی اس کے اندر کی بے چینی کو کم نہ کر سکی۔ بس ماما کے آنے سے یہ فرق پڑا کہ وہ خود کو بدلنے لگی۔ وہ مسکرانے لگی تھی، تکلیف میں دکھ والی مسکراہٹ، کھوکھلی بے جان۔ پھپھو کی تنبیہ کے بعد ذکریہ کا رویہ ٹھیک تو نہیں، ہاں بدل ضرور گیا تھا۔ وہ بہت کم ہی اسے مخاطب کرتا، زیادہ تر کام خود کرتا۔ اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ذکریہ کی بے تنائی، دھتکار پر اور اپنی اس حد تک پر تنہائی میں وہ گھنٹوں روتی، پر سب کے سامنے وہ ایسی ہو جاتی جیسے اس کی لائف میں سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ ماما کی باتوں کا اثر تھا یا پھر پھپھو کی لائف سے لیا گیا سبق؟
بہرحال جو بھی تھا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ بکھیرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھپھو اکثر اسے اپنے ماضی کے قصے سنایا کرتی۔ پھپھو کے ساتھ جو ہوا پر وہ دوسری پھپھو نہیں بننا چاہتی تھی۔ ذکریہ کا رویہ اب اس کے گھر والوں کے ساتھ پہلے سے قدرے بہتر تھا۔ انہوں نے بھی مروا کی خوشی کی خاطر جسے سب کچھ بھلا دیا۔ جازی، صادق وغیرہ اکثر اس سے ملنے آ جاتے تو اس کا دھیان بڑھ جاتا۔ وہ لاڈوں پلی تھی، اب محبتوں کو ترس گئی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی ذکریہ نے ملازمہ کو فارغ کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب گھر کے سارے کام مروا ہی دیکھے گی۔ مروا جس نے کبھی اپنے لیے چائے تک نہیں بنائی، آج اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا، اور وہ تو ڈھنگ سے آملیٹ تک نہ بنا پا رہی تھی۔ ایک کپ کافی بنانے میں کتنے چمچ کافی ڈالنا ہے یہ بھی اسے زمر بھابھی سے پوچھنا پڑتا۔ روٹیاں تو بازار سے بنی بنائی آ جاتی، مگر ذکریہ کو ڈنر کے بعد آج کل میٹھا کھانے کا شوق چڑھا تھا تو گھر میں ہی ٹرائفل پوڈنگ بنانے پڑ جاتے۔ ذکریہ کو روزمرہ کے دیسی کھانوں سے سخت چڑ تھی، تو اس کے لیے اٹالین، چائنیز اور تھائی کھانوں کی تراکیب نوٹ کر کے بناتی۔ زیادہ تر چیزیں اسے خراب بھی بنتی۔ پھپھو تو خاموشی سے سب کچھ کھا لیتی، مگر ذکریہ کے تبصرے، اف توبہ! اس نے زمر کے کہنے پر کوکنگ کلاسز لینی شروع کر دیں۔ اس کے دن رات بےحد مصروفیت میں گزرنے لگے۔ شادی کے بعد لائف اتنی مشکل ہوگی مجھے بالکل آئیڈیا نہ تھا، ہانیہ سے فون پر بات کرتے وہ اکثر کہا کرتی۔ ہانیہ اس کی بہترین غمخوار اور اب مستقبل قریب میں ہونے والی بھابھی تھی۔ جازی اس کا جڑواں بھائی اور ہانیہ اس کی بیسٹ فرینڈ۔ جب جازی نے منگنی کے لیے ہانیہ کا انتخاب کیا تو وہ جیسے اس کے سر ہو گئی۔ بھائی واہ، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، میری ہی آنکھوں کے سامنے تو میری فرینڈ کو تاڑتے رہے۔ جازی سر جھکا کر رہ گیا۔ وقت کتنی جلدی ہاتھوں سے سرک جاتا ہے۔ بیتے وقت کو یاد کر کے اس کی پلکیں نم ہونے لگی۔ اب وہ گھر میں خاصے رف حلیے میں پائی جاتی۔ مصروفیات کے سبب اسے اپنے لیے وقت ہی نہ ملتا، اس لیے کبھی آلہ بھابھی تو کبھی زمر بھابھی اسے کھینچ کر پارلر یا بازار کا ہفتے میں کا چکر ضرور لگا لیتی۔ ذکریہ کو اس کی اس قسم کی مصروفیات سخت ناپسند تھی، اس لیے سب کے سامنے نہ صحیح پر اکیلے میں اسے تنبیہ کرنا نہ بھولتا۔ اس کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ گھر میں جازی کی انگیجمنٹ کا شوشہ اٹھا، دونوں طرف سے زور و شور سے تیاریاں ہونے لگی، بازار اور پارلر کے چکر بڑھنے لگے، اور ذکریہ کا غصہ بھی۔ شادی کے بعد اس کے میکے میں پہلی تقریب تھی، ان کا ولیمہ تو ذکریہ نے نہ جانے کیا سوچ کر کینسل کر دیا، پر اس بار وہ ذکریہ کے غصے کی پرواہ نہ کر کے خاصی ایکسائٹڈ تھی۔ ذکریہ تو قطعی تقریب میں شرکت کے لیے حامی نہ بھرتا، پر طیابہ اور پاپا کے اصرار پر وہ منع نہ کر سکا۔ ذکی کو یہاں ایک ملٹی نیشنل فرم میں جاب مل گئی تھی، اس لیے اس نے وہاں ریزائن کر دیا۔ اس کا سارا دن اب مصروف گزرتا، اس لیے انہیں شام کی تقریبات کے لیے وقت پر تیار ہونے کا کہہ کر وہ آفس چلا گیا۔ تقریباً 8 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ جیسے ٹھٹک گیا۔ بلیک کلر کی بنارسی ڈیزائنر ساڑی پہنے، بالوں کو نفیس جوڑے کی شکل میں باندھے، لائٹ میک اپ اور جیولری میں وہ اپنے آئینے میں اپنی تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ یہ ڈیزائنر ساڑی عمیر بھائی سے فرمائش کر کے لی تھی شادی سے پہلے، تو ممی نے پہننے نہ دی، اور آج سے بہتر موقع اسے زیب تن کرنے میں اس کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا۔ تو قدادم آئینے کے سامنے کھڑی اپنا پلو سیٹ کرتی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب ذکریہ اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مصروف انداز میں سر اٹھا کر دیکھا، ذکریہ کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس کے اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ نظریں پھیر کر دوبارہ وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، پر ہاتھوں کی کپ کپی واضح تھی۔ اسے سامنے پا کر اس کی ہمت جیسے جواب دینے لگی۔ اس شخص سے نہ جانے کیوں اب اسے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بہت خوبصورت ساڑی ہے، مگر افسوس خوبصورت چیزوں کا اکثر ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اس کی نظریں بے ساختہ آئینے میں اس کے عکس کی جانب اٹھیں، جس کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ ذکی نے ہاتھ میں دبے سگریٹ کو ایک پل کو دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سگریٹ اس کے بازو میں گاڑ چکا تھا۔ اس سے قبل مروا اس شفاق شخص اپنا بازو چھڑا پاتی، سگریٹ اس کے بازو پر کئی نشان چھوڑ چکا تھا۔ تکلیف، بے بسی کے سبب اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، پر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اس خوبصورتی پر، اس ساڑی سے بھی بدتر حشر کروں گا، سمجھے تم؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر وہ غرایا، اور خبردار آج تو ایسا بےہودہ لباس پہننے کی غلطی کر لی، مگر آئندہ ایسا سوچا بھی تو تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس کے دھاڑ پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ فوراً بدلو کپڑوں کو اور جلدی ریڈی ہو کر آنا، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، کہتا ہوا وہ چلا گیا، اور وہ زخمی دل اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ ساڑی کا پلو جگہ جگہ سے ٹل کر کتنا بدنما لگ رہا تھا، اور اس کے سفید بازو پر نیل تک پڑ چکے تھے، پر اس کے الفاظ کے دیے گھاؤ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل چاہا زور سے دھاڑ کر روئی، پوری دنیا کو اکٹھا کر کے اس شخص کی اصلیت دکھا دے، پر وہ اپنی بے بسی کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ سراسر اس کا اپنا تھا، اور اب اسے ساری عمر اپنی اس غلطی کا بوجھ اٹھانا تھا۔ گال پر آتے آنسو سختی سے صاف کر کے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ ریڈ کلر کا فل سلور کرتا سلیکٹ کر کے وہ واش روم میں جا گھسی۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر کپڑے بدل کر وہ باہر نکلی۔ آنکھوں کے کنارے ریڈ ہو رہے تھے۔
جنہیں مہارت سے میک اپ میں چھپا کر ایس نے جیسے خود پر خول سے چڑھا لیا تھا۔ تقریب میں سب نے ہی تقریباً ان کے جوڑے کی تعریف کی۔ ذکریہ بھی اسے بازوؤں کے حصار میں لیے ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملتا رہا، جیسے کچھ دیر قبل ان کے مابین کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مروہ اس کی اداکاری پر اش اش کر اٹھی۔ وہ تھکن کا بہانہ کر کے وہاں سے فوراً چلی آئی۔ ان سب کا سامنا کرنے کی اس میں مزید سکت نہ تھی۔ کتنی زبردست لگ رہی تھی نا تم یہاں، سب تمہارے اور ذکریہ کے کپل کی تعریف کر رہے تھے۔ کتنی لکی ہو نا تم مروہ، اتنا پیار کرنے والا شوہر، امیزنگ لائف، نہ کوئی روک ٹوک۔ ذکی بھائی کیسے تمہارے آگے پیچھے ہو رہے تھے؟ آج ہانیہ اس کے ہاں آئی تھی اور اس کی تمام باتیں ذکریہ کی تعریفوں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی۔ مروہ کا بند کمرے میں جیسے دم گھٹنے لگا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے پٹ واں کر دیے۔ سرد ہوا کے جھونکے نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ جازی کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اس کے بعد کیا پلان ہے تم دونوں کا؟ وہ بات کا رخ بدل کر بولی، ذکریہ نامہ سن کر جیسے وہ اکتا گئی تھی۔ ارے جازی صاحب کے بہت اونچے اونچے خواب ہیں، وہ یو ایس جانا چاہتا ہے ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا خناس سما گئی، تم اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ اب ہر کوئی ذکریہ بھائی کی طرح تھوڑی نہ بن سکتا ہے۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، پر مروہ کا دماغ اس ایک جملے میں اٹک کر رہ گیا۔ ہاں، اب ہر کوئی ذکریہ کی طرح تھوڑی نہ بن سکتا ہے۔ آج ویکینڈ تھا، زمر بھابھی بچوں کے لیے ادھر ہی چلی آئیں۔ ذکریہ کسی کام سے صبح سویرے ہی نکل گیا تھا۔ بچوں نے شور اور ہنگامے سے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ زمر منع کرنے لگی تو اس نے روک دیا۔ کھیلنے دو نا اس گھر کی دیواروں کو بھی، ان معصوم کہکہوں سے مانوس ہونے دو۔ اس نے تو بات یوں ہی کہی تھی، پر زمر تو جیسے اس کے سر ہولی۔ ہاں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، مگر جب تمہارے اپنے بچے ہوں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تم تو ہو ہی زمر سطح کی ناشکری، پر جب میرے بچے ہوں گے تو تم دیکھنا۔ انفیکٹ ہم نے تو بچوں کے نام تک سوچ لیے۔ فروٹ باسکٹ میں پھل سجاتے وہ مڑی تو زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ ذکریہ کی نظریں سامنے پا کر ذکریہ کو وہ اپنی جگہ شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی۔ موسم نے کروٹ کیا بدلی، وہ ٹیرس پر کھڑی ننھی ننھی بوندوں سے کتنی دیر تک بھیگتی رہی۔ وہ کبھی دیوانی ہوا کرتی تھی اس موسم کی۔ کتنی دیر آنکھیں موندے وہ اس احساس کو محسوس کرتی رہی۔ آنکھیں موندے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب ذکریہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ ویسے ماننا پڑے گا، ڈرامے باز مکار ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے میں بھی خاصی ایکسپرٹ ہو۔ اس سے قبل کہ وہ اس سے پہلو بچا کر نکلتی، وہ اس کی راہ میں حائل ہو کر کھڑا ہوا۔ الفاظ کے نشتر برسانے لگا، پر کسی خوش فہمی میں ہرگز مبتلا نہ ہونا، کیونکہ میں تمہارے ان ڈرامے بازیوں سے انسپائر نہیں ہونے والا۔ اس وقت اسے یہ باور کروانے کا مقصد وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کی نظر میں اپنی وقت و اہمیت سے میں بخوبی واقف ہوں، اس لیے خام خواہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سیاہ کلر کے لباس میں اس کی گوری رنگت نکھر سی گئی تھی، چہرے پر بارش کے ننھے قطرے، گیلے بالوں کی لٹیں۔ بلا شبہ وہ حسن کی مالک تھی۔ خوبصورتی کبھی اس کی ترجیح نہ تھی اور نہ کبھی وہ اس کی حسن سے متاثر ہوا تھا، پر نہ جانے کیوں وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہ پایا، اس کی جانب اپنے قدم بڑھنے سے روک نہ سکا۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، جس چیز کے پیچھے انسان اپنی تمام عمر لگا دے وہ اس کا ہو کر بھی نہیں ہوتا، اور جس سے تمام عمر نفرت کرتا رہے قسمت اسے ہی اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تقدیر شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ سارے ارادے اور فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بس تقدیر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے جس کے سامنے انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس رشتے کو نبھانے میں نہ تمہیں کوئی سروکار ہے نہ مجھے کوئی غرض۔ تم سب کچھ چھوڑ کر چلی کیوں نہیں جاتی؟ یوں خود ترسی کا شکار ہو کر زندگی گزارنے سے اچھا ہے انسان بر وقت کوئی تدبیر ہی کر لے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اس کا بدلا انداز، اسے تو لگا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت بدلنے لگے گا۔ آپ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ اپنے فیصلوں میں اتنے خود مختار تو ہیں آپ، اور رہی بات میری، تو اس گھر میں اپنی مرضی سے چل کر آئی تھی، نہ کہ زبردستی، اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا یا افسوس نہیں ہے۔ نہ جانے اس شخص کے دماغ میں کیا خناس بھرا پڑا تھا، اس کے نزدیک اس کی وفا اور قربانیوں کی قطعی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ہلکی ہوا اور بارش کے بعد اجلی نکھری صبح کا آغاز، باہر لان میں چائے پیتے ہوئے زیب اور عمیر کے درمیان کرنٹ ایشوز پر زور و شور سے بحث جاری تھی۔ زمر چائے بنا کر سرو کرنے لگی۔ دونوں کی بحث کو طوالت اختیار کرتا دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج دونوں کو آفس جانے کا قطعی موڈ نہ تھا۔ ممی بھی چیئر پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مگن تھی۔ زمر انہیں چائے دے کر ان کے برابر آ بیٹھی۔ آئلہ بھابھی 2 دن سے میکے گئی تھی۔ جازی صبح سے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ کم و بیش ہدی اور سعدی کا بھی یہی حال تھا، ان کے ایگزامز قریب تھے، اس لیے زیادہ وقت ان کا دوستوں کی طرف کمبائن اسٹڈی میں گزر جاتا۔ مروہ کے بغیر گھر کتنا خالی خالی سا ہو گیا۔ پہلے اس سے گھر میں کتنی رونق تھی۔ چائے پیتے عمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری کل رات مروہ سے بات ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈسٹرب سی لگی۔
وہ مجھے شاید کچھ ہے جو وہ ہم سے شیئر نہیں کر پا رہی یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتی۔ زمر کی بات پر ممی ٹھٹک سے گئی، کہیں ان کے خدشے سچ تو ثابت نہیں ہو رہے؟ کیا کچھ کہا اس نے تم سے؟ ممی کا انداز تفتیشی تھا تو وہ جواباً نفی میں سر ہلا۔ نہیں، اس نے کچھ کہا تو نہیں، پر مجھے ایسا لگا۔ وہ فوراً کہنے لگی، کیا پتا یہ تمہارا وہم ہو؟ عمیر پر سوچ انداز سے گویا ہوا، جبکہ زیب چائے کے مگ کو سختی سے تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پر میرا خیال ہے کہ بھابھی درست کہہ رہی ہیں، شاید کچھ تو ایسا ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ اس دن ذکریہ کا بیہیویئر نہیں دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ کیا پتا وہ مروہ کے ساتھ بھی ایسا؟ کہتے کہتے زیب خاموش سا ہو گیا، جبکہ عمیر کے تاثرات میں تناؤ سا آ گیا۔ اس کے تیور خطرناک حد تک بگڑنے لگے۔ اس کی مروہ کے لیے جنونیت اور جذباتی پن سے ہر کوئی واقف تھا۔ جو مروہ کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا، اب اتنی بڑی بات کیسے اگنور کرتا؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا یا کرتا، مما نے فوراً بات سنبھالی۔ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے وہ مجھ سے شیئر کرتی، اور شیئر تو کیا، وہ تو پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیتی۔ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے، اپنی ذرا سی تکلیف پر کیسے ہنگامہ کر کے سب کو اکٹھا کر لیتی تھی۔ خیر، اب وہ گھر بار فیملی والی ہے، اگر اسے کوئی مسئلہ ہوگا تو خود سلجھا لے گی۔ یہ رشتے اعتبار سے جڑتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ کہیں تمہاری معمولی سی غلطی کے جذباتی پن سے سب کی ایک رائے پر پانی نہ پھر جائے۔ وہ بچی نہیں ہے۔ نئے ماحول اور گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگے گا، اس کا ساتھ دینے کو تم لوگ اس کے لیے کہیں مشکلیں نہ کھڑی کر دینا۔ مما کی بات تو درست تھی۔ عمر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ آئی ڈونٹ نو مما، پر ہاں، اگر اس گھر میں میری مروہ کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو آئی سویئر میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ عمیر کے انداز پر وہ سہم سی گئی۔ اب اور نہ جانے کتنے امتحان باقی تھے، وہ فقط سوچ کر رہ گئی۔ کل کا دن اس کی توقع کے خلاف شاندار رہا۔ وہ ذکریہ کے دوست کی طرف ڈنر پر مدعو تھے، اور خلاف معمول ذکریہ نے اسے کسی بات پر ٹوکا نہیں تھا، بلکہ اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ پہلی بار ذکریہ کے ساتھ اسے خوف کے بجائے اطمینان ہوا تھا۔ سب کے سامنے اپنی تعریف پر بھی وہ بے ہوش ہوتے ہوتی بچی۔ گھر آ کر پھپھو سے بھی اس کی خوشی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ خوش رہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ اس کا ہاتھ تھامے سامنے بٹھا کر محبت سے بولی، ہنستے مسکراتی رہو بیٹا، تم بہت بدل سی گئی ہو، پہلے جیسی بن جاؤ۔ ہنستی مسکراتی وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ جب وقت حالات بدل جائیں تو انسان کو بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے۔ پھپھو اس کے سنجیدگی سے کہے الفاظ پر چونکی۔ پھپھو، ایک بات پوچھوں؟ ذکریہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پہلے تو کبھی ایسے نہ تھے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا خدشہ بیان کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے تم سے ذکریہ نے؟ پھپھو کو نئی تشویش لاحق ہو گئی۔ دیکھو، تم ذکریہ کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، وہ تو ہے ہی ایسا۔ ان کی بات ابھی جاری تھی کہ دروازہ کھلا۔ دروازے پر کھڑے ذکریہ کے تاثرات گویا ان کی باتیں سن لی ہوں۔ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ ان دونوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا۔ ذکریہ بظاہر جتنا سخت دکھتا ہے، پر اصل میں وہ ایسا ہے نہیں۔ وہ جن فیز سے گزرا ہے، ان سب کے بعد کسی پر بھروسہ کرنا اس کے لیے ذرا سا مشکل ہے۔ وہ ساری عمر فیملی سے دور رہا ہے، اسے ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر کبھی وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کر بھی لے تو تم نے عقل مندی کا ثبوت دے کر اس کی باتوں کو اگنور کر دینا۔ اور ان سب باتوں کا تعلق اس شادی سے قطعی نہیں ہے، اس لیے اب تم وہم پالنا بند کرو۔ وہ ہولے سے اس کے گال تھپ تھپا کر کہنے لگی۔ پھپھو کی باتیں اس کے لیے وقتی دلاسا ہی ثابت ہوئیں۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا وہ اسی کا منتظر تھا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ آدھی سے زیادہ جل کر راکھ ہو چکی تھی، پر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم بوٹ کی نوک سے فرش رگڑتا اس کی گہری خاموشی سے اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ سنگل صوفے پر دھرا اس کا کوٹ اٹھا کر وہ ہینگ کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تم نے موم سے کیا کہا۔ میری موم بہت سیدھی ہیں، سیدھی اور بھولی ہیں، اس لیے اپنے دماغ کا فطور اور خناس اپنے تک محدود رکھو۔ میری فیملی کو ان سب سے دور رکھو، سمجھی؟ آپ کی فیملی؟ اور میں کون ہوں؟ کیا حیثیت ہے میری؟ وہ شدت سے پوچھنا چاہتی تھی، پر الفاظ اسے زبان تک آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ کتنی آسانی سے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی گئی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ایک دم اسے زمین پر پٹخ دیا گیا تھا کہ یہی تمہاری حیثیت ہے اور یہی تمہاری اوقات۔ وہ فقط لب کو چلتے آنسو پی کر رہ گئی۔ آفس سے واپسی پر رات وہ دوستوں کی طرف نکل گیا۔ گھر آتے آتے 1:30 بج گئے۔ مروہ 2 دن سے میکے گئی ہوئی تھی۔ مما بھی تقریباً 10 بجے تک سو جاتی تھی۔ اس کے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی ہر وقت موجود رہتی تھی، اس لیے بیل دینے کے بجائے وہ ڈور کھول کر اندر آیا۔ نیم اندھیرے لاؤنج میں کاؤچ پر بلا شبہ مما ہی تھی۔ موم، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ سیدھا انہی کی طرف آیا۔ سب ٹھیک تو ہے موم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے گویا ہوا۔ تم حمزہ آذر سے ملے تھے؟ مما کے منہ سے نکلے الفاظ ذکریہ کو ان سے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ جواباً وہ اقرار نہ کر سکا نہ انکار، بس خاموشی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا تم ملے تھے ان سے؟
اب کی بار زور دے کر کہا گیا۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ شکستگی سے اعتراف کیا گیا تھا، حالانکہ وہ ماما کو تکلیف دینے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جانے انجانے میں وہ ان کی تکلیف کا سبب بن گیا۔ تم حمزہ سے ملتے رہے ہو ذکی، یہاں تک کہ تم اس کا علاج میں بھی مدد کروا رہے، اور یہ سب تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ جس شخص کے سائے سے بھی میں نے تمہیں چھپا کر رکھا، جس شخص نے مجھ سے میری پرچھائی تک چھین ڈالی، اب وہ مجھ سے میری اولاد، میری کل کائنات۔ ایسا نہیں ہے موم، آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ان کے بعد درمیان میں کاٹ کر تیزی سے بولا۔ تو پھر سچ کیا ہے ذکی؟ ان کی سماعت نہ جانے کیا سننے کی منتظر تھی۔ ہاں موم، یہ سچ ہے، میں 6 ماہ پہلے ان سے ملا۔ وہ شخص جیسا بھی ہو، مگر اب انہیں میری ضرورت ہے۔ وہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور دونوں ٹانگوں سے پیرالائزڈ۔ آپ خود سوچیں کہ اب بھی میں وہاں نہ جاتا۔ وہ سوالیہ انہیں دیکھنے لگا، جبکہ روحا بیگم کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو چکا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مروہ کے منہ سے ساری رودات سننے کے بعد ہانیہ جیسے شاکڈ رہ گئی۔ اسے مروہ سے قطعی اتنی سمجھداری کی توقع نہ تھی۔ کیا تم نے آنٹی سے کچھ کہا ان سب کے متعلق؟ تمہیں انہیں تو بتانا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری موم ہے، انہیں یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے مشورے پر وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اگر مجھے موم سے کہنا ہوتا تو میں تمہیں آ کر کیوں بتاتی؟ اور ویسے بھی میں انہیں کیا کہتی کہ اس شخص نے میری لائف برباد کر دی، جس سے شادی سراسر میری اپنی چوائس تھی۔ اس رشتے کے لیے پاپا اور زیب بھائی کے علاوہ اور کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور موم تو میرے اس فیصلے پر بہت گمسم سے رہنے لگی تھی۔ آئی ڈونٹ نو وائی، پر اب میں انہیں یہ سب بتا کر مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں ذکریہ سے بہت توقعات ہے، میں ان کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی۔ مروہ کی باتیں۔ آر یو میڈ؟ تمہیں کیا لگتا ہے سارے مسئلے تم یوں سلجھا لو گی، یا پھر کہیں تم خود؟ فقط ایک لمحہ لگا تھا اسے اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے۔ آئی ڈونٹ نو ہنی، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ اب میں ذکی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم اسے میری خود غرضی سمجھ لو یا کچھ بھی، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ذکریہ کبھی بدلتے ہیں یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں اس کی محبت میں ایک نہ ایک دن میں ضرور بدل جاؤں گی۔ پلیز ہنی، تم پرامس کرو تم کسی سے یہ سب شیئر نہیں کرو گی۔ مروہ کی جنونیت سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مروہ سے وہ پرامس تو کر چکی تھی، پر اس کا اضطراب جیسے بڑھنے لگا۔ اتنے میں جازی کا فون آ گیا۔ کیا ہوا ہے مروہ؟ تم اتنی اپسٹ، اتنی گمسم ہو؟ کیا تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ یا پھر کہیں تم نے اس سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہہ دیا؟ اس بات پر وہ حیران رہ گئی، یعنی بے قصور ہوتے وہ قصوروار بن گئی۔ ہاں ایکچولی ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، بٹ ڈونٹ یو وری، میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے فوراً بات سنبھالی۔ یو شوڈ۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت حساس ہو گئی ہے، بہت بدل گئی ہے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، پر مجھے اندازہ ہو گیا کسی بات کو لے کر وہ بہت اپسٹ ہے، دکھی ہے۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں مسٹر جاذب واجد عثمان، اس پنچھی کی مانند جسے اپنے آشیانے کو تنکا تنکا جوڑنے میں جتنا وقت لگتا ہے، ویسے ہی اپنے آشیانے سے انسیت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ مروہ دکھی نہیں ہے، بس ذرا اداس ہے۔ اپنوں سے دور پہلے بھلا وہ کب رہی ہے؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہنی، پر میں کیا کروں، مجھ سے اس کی اداسی برداشت نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں آتا کروں تو کیا۔ عمیر سے لے کر زیب جازی تک سب کو اس کی کتنی فکر تھی، کتنے واہمات تھے جو اگر انہیں مروہ کے حالات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو یقیناً قیامت ہی آ جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی جو مروہ کو لب سینے پر مجبور کی تھی، اور اس نے گھر والوں کو ان سب کی بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اسے اس بار افسوس ہو رہا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود، جانتے ہوئے بھی وہ مروہ کے لیے کچھ نہ کر سکی تھی۔ کیا ان کا قصور اتنا بڑا تھا کہ انہیں معافی نہیں مل سکتی؟ حالانکہ اپنے ماموں کو بھی معاف کر دیا نا۔ ذکریہ کے الفاظ ان کے دماغ پر ہتھوڑا بن کر برسنے لگے تھے۔ ان سب میں تمہارے ماموں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آپ ہی بہتر جانتی ہیں، آپ جتنا بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، پر سچ یہی ہے، آپ کی لائف برباد کرنے میں جتنا ہاتھ ڈیڈ کا ہے، اتنا ہی قصور ماموں کا بھی ہے۔ آپ یہ بات ہر بار کیوں بھول؟ بس ذکی بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے موم، جو گھر آپ کے نام تھا وہ واجد ماموں کے نام آپ نے کر دیا، اور خود اس گھر میں ترستی زندگی گزارتی رہیں، حالانکہ بزنس میں بھی آپ برابر کی شریک تھیں؟ انفیکٹ اپنے مفاد اور مطلب کے لیے انہوں نے مروہ تک کو ہم پر مسلط کر دیا۔ کیا یہ سچ نہیں؟ ذکریہ کے الفاظ، یہ کم از کم ان کے ذکریہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ناآشنائی سے اسے دیکھے گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم بھی اس شخص کی زبان بولنے لگو گے۔ ان کا لہجہ شکستہ مگر آواز پست تھی۔ ذکریہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ماما سے اس ٹاپک پر اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا پیسوں کی اہمیت تمہارے لیے رشتوں سے بڑھ کر ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں واجد نے وہ گھر بیچ دیا، اور یہ سب میری مرضی سے ہوا، نہ کہ زبردستی یا مجبوراً۔ اور رہی بات مروہ کی، تو انہوں نے مروہ کو ہم پر مسلط نہیں کیا، بلکہ میں نے خود اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ شاید تم سے میں نے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھی، اور آج تو تم نے میرا رہا سہا بھرم بھی توڑ دیا۔ بالآخر تم بھی اسی شخص کے بیٹے ہو جس کے رگوں میں لالچ لہو کی طرح دوڑتی ہے۔ افشین وہ تو کبھی قطعی اس رشتے پر آمادہ نہ تھی، بلکہ اس نے مروہ کی شادی زیب سے
ان کی بات پر ذکی ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہیں۔ ان کے چہرے سے جیسے کسی نے لہو نچوڑ دیا ہو۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا۔ کم و بیش ذکریہ کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر اس پل یقین نہ آیا جیسے اسے لگا ماما سے کوئی غلطی ہوئی ہو، پر ان کے چہرے کے تاثرات تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کیا ہوا مام؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ فطری تجسس اود کر آیا۔ روحا بیگم کا چہرہ گویا تاریک پڑ گیا، مگر اب سچ کہنے کے سوا کوئی چارہ جو نہ تھا۔ ہاں ذکی، زیب سے۔ زیب مروہ کا سگا بھائی نہیں ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کرتے انہیں دشواری ہوئی۔ ان کے انکشاف پر ذکریہ تو جیسے ششتہ رہ گیا تھا۔ زیب اور مروہ، یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ کیسا انکشاف تھا؟ تو کیا مروہ جانتی تھی کہ زیب اس کا سگا بھائی نہیں؟ محض اسی دھوکے میں رکھا گیا۔ بدگمانیاں جڑ پکڑنے لگی اس کے اندر، جسے لاوا سا دہکنے لگا۔ روحا بیگم اسے کسی مشکل سے دو چار نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اب وہ اس حقیقت کو کب تک چھپاتی؟ وہ اب اسے مزید اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شاید اسی طرح اس کی بدگمانیوں کا کچھ مداوع ہو جاتا۔ یہ محض ان کا خیال تھا۔ اس بات سے بے خبر انہوں نے اپنے ایک رشتے کو بچانے کے لیے دوسرے رشتے کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ آئی ایم سوری موم، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اسپاٹ سے کہتے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا تھا، جبکہ روحا بیگم اپنی جگہ بت بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج صبح سے اس کی طبیعت بوجھل سے تھی، اوپر سے کام والی ملازمات چھٹی پر تھی۔ اسد تایا اور تائی عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے تو پھپھو 2 دن قبل سے وہیں تھی۔ ذکریہ بھی 9 بجے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیڈ پر سستانے کے لیے لیٹ کر وہ کچن کی جانب چلی آئی۔ سارا کچن بکھرا پڑا تھا، برتن الگ منہ چڑھا رہے تھے۔ اتنے دنوں سے کچن ملازمہ کے رحم و کرم پر تھا، یہ حشر تو ہونا ہی تھا۔ ضبط سے کام لیتے اسے کمر کس کر میدان میں آنا ہی پڑا۔ صفائی اور ڈسٹنگ کے بعد وہ لنچ کر کے بریانی دم پر لگانے لگی۔ رائتہ بنا کر فریج میں رکھتے ایک دم اس کا زور سے ٹکرایا۔ ساری دنیا جسے اس کی نظروں میں کے سامنے گھوم کر رہ کے اسٹول کا سہارا لینے کے باوجود وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے سود ہوتے وجود کا مضبوط بازوؤں نے سہارا دیا۔ نیم بند ہوتی آنکھوں سے شناسا چہرہ دیکھتے اس کے لب بمشکل ہل سکے۔ زیب۔ آفس سے واپسی پر اس کا رخ مروہ کے گھر کی طرف تھا۔ راستے سے اس نے پھل وغیرہ بھی لے لیے۔ یہ بھی عائلہ کا ہی مشورہ تھا، ورنہ اسے ایسی خاص باتوں کی خاص پرواہ نہ تھی۔ گھر کا مین ڈور کھلا تھا، پورے گھر پر جیسے سناٹوں کا راج تھا۔ ایک پل کو وہ پچھتایا، اسے اطلاع دے کر آنا چاہیے تھا، پر کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سے اس کے قدم خود بخود اس جانب اٹھ گئے۔ پر سامنے کا منظر اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ غش کھا کر گرتی مروہ کو آگے بڑھ کر تھامتے گرنے سے بچایا۔ بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ بازوؤں کے سہارے اٹھا کر باہر نکلا۔ سامنے سے گھر میں داخل ہوتا ذکریہ ٹھٹک سا گیا۔ ذکریہ، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، مروہ از نوٹ اوکے۔ صوفے پر اسے لٹا کر اس کی ہتھیلیوں کو رگڑتے وہ پریشانی سے بولا۔ اس کے تاثرات سے یکسر انجان، اپنی پریشانی میں اس کے بدلتے تاثرات کی جانب اس کا دھیان ہی نہ گیا، جن سے ناگواری آیاں تھی۔ رہنے دو زیب، میں آ گیا ہوں۔ مگر زیب نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ آگے بڑھ کر جگ سے گلاس بھر کر لانے لگا تو ذکریہ کی برداشت کی حد جیسے جواب دے گئی۔ میں نے کہا نا میں آ گیا ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ذکریہ کا بیہیویئر ہر قسم کی بناوٹ سے عاری تھا۔ زیب اس کے رویے پر چونک سا گیا، جیسے اس وقت بھی مروہ کی کنڈیشن سے زیادہ اپنی ایٹیٹیوڈ کی فکر تھی۔ اس وقت وہ الجھ کوئی نئی پرابلم نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ سختی سے مٹھی جکڑ کر ایک سرسری نگاہ بے ہوش پڑی مروہ پر ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا، اور ذکریہ کو تو جیسے اس کے جانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ تنے عضلات کے ساتھ ایک نظر اس کے بے سود وجود پر ڈالتے وہ کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں روحا بیگم اور افشین زمر وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، موسمی بخار، کمزوری ہے اور بی پی لو کیا، میں نے دوا دے دی ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے تو بخار اترے گا تو ہوش بھی آ جائے گا۔ ذکریہ ڈاکٹر کو دروازے تک پہنچانے گیا۔ پھپھو اس کے سرہانے بیٹھی تسبیح پڑھتے اس پر دم کرنے لگیں۔ دوسری جانب افشین بیگم گمسم سے بیٹھی تھی۔ زمر ٹرے میں چائے لیے چلی آئی۔ یہ لیں چائے پھپھو، اور تھوڑی دیر آرام کریں، ڈاکٹر نے کہا نا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ چائے کا کپ انہیں تھماتے وہ کہنے لگی، اتنے میں ذکریہ اندر داخل ہوا۔ خیریت بیٹا، یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ افشین بیگم اب ذکریہ سے مخاطب تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آنٹی، ہاں زیب کو ضرور پتا ہوگا، انفیکٹ جب میں آیا تھا تو زیب پہلے سے ہی مروہ کے پاس موجود تھا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا؟ حیرت ہے۔ ذکریہ کے الفاظ اور اس کے انداز، افشین بیگم نے کسی خوف کے تحت چونک کر روحا بیگم کو دیکھا، کسی بھید کے آشکار ہونے کا خوف، ایک ایسا راز جس پر پردہ اٹھ جانے کا مطلب قیامت، ایک ایسی قیامت کا خوف۔ روحا بیگم نظریں چرا کر رہ گئی، جبکہ افشین بیگم کی رہی صحیح ہمت جیسے جواب دے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ جب سے مروہ کے گھر سے آئے ہیں کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں نائٹ کریم مساج کرتی کب سے زیب کی خاموشی اسے کھٹک رہی تھی، بالآخر پوچھ بیٹھی۔
کچھ خاص نہیں، مصنوعی کھنکھار بھر کر کہا گیا۔ اس نے زیادہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ عائلہ مزاج میں زمر بھابھی کے برعکس تھی، کافی ریزرو رہنے والی ربی تو شادی کو 2 سال گزرنے کے باوجود اپنی اکلوتی نند اور سسرال سے مثالی تعلقات قائم نہ کر سکی۔ سب سے اس کے تعلقات لیے دیے ہوتا۔ گھر کے معاملوں میں اس کی عدم دلچسپی کے تحت عدم توجہی کے باعث کی عادت سے وہ واقف تھا، پر اب آج معاملہ اس کی اپنی ذات تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اسے خاموش رہنا ناگزیر ہو گیا۔ کیا ہم نے مروہ کی ذکریہ سے شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر لی؟ زیب کی گہری چپ کے پیچھے کی وجہ جان کر وہ سرد سانس کھینچ کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا زیب، آپ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ حیرت ہوئی جان کر، یہ بات جانتے ہوئے کہ سب تقدیر میں لکھا تھا اور قسمت کے لکھے کو کوئی بدل سکا ہے، وہ پوچھنے لگی۔ زیب لاجواب سا ہو گیا۔ دیکھیے، مسئلے پرابلمز کس کی لائف میں نہیں ہوتے، پھر مروہ کے ساتھ تو کوئی ایسا سین ہی نہیں۔ انفیکٹ وہ بہت لکی ہے، اس کی پھپھو کا گھر ہے، وہ اپنوں میں بیاہی ہے، میری طرح غیروں میں نہیں۔ وہ بات بے بات جتانا نہ بھولتی زیب، اور اس کی لو میرج تھی اور اسی بات کا اسے کلک تھا۔ وہ زمر کی طرح سسرال میں اپنا وہ مقام نہ بنا سکی جس کی وہ حقدار تھی۔ زیب کا دماغ ابھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ شاید تمہاری بات درست ہو، پر ذکریہ کا رویہ، وہ یہ سب کر کے کیا پروف کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے زبردستی مروہ کو جیسے اس پر مسلط کر دیا، یا پھر وہ کہیں اور انوالو تو نہیں، اس کے دماغ میں ایک دم دھماکہ سا ہوا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور جیسا بھی ہو، پر وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس پر اپنی مرضی یا زبردستی مسلط کی جائے، اور پھپھا نے یہ پروپوزل اس کی رضامندی کے بعد ہی دیا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ پاسبل نہ تھا۔ ساری عمر وہ بیرون ملک پلا بڑھا ہے اور انڈیپینڈنٹ زندگی گزاری ہے، بھلا کہاں وہ ایسی زبردستی کا عادی ہوگا؟ آئی ایم شیور یہ سب صرف تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں ایسی معمولی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ ذکریہ ہماری مروہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دن کے لیے بھی یہاں آئے تو اس کے فونز پر فون آتے رہتے ہیں۔ جازے کی انگیجمنٹ پر بھی آپ نے دیکھا تھا نا، وہ کیسے مروہ کے آگے پیچھے تھا۔ مثالی جوڑی ہے دونوں کی۔ اس قسم کے واہمات پالنا بند کریں، کیونکہ ایسے واہمات اور اندیشے محض کڑواہٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اس وقت تم ٹینشن میں ہو، پر جب تسلی سے سوچو گے تو میری باتیں درست لگیں گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رسان سے کہنے لگی۔ اس کی باتیں لاکھ درست نہیں، مگر ان سب کے باوجود وہ ذکریہ کی باتوں اور رویے کو اگنور نہ کر پایا تھا۔ مروہ کو ہوش آ گیا تھا، پھپھو کے بے جان ہوتے وجود میں جیسے جان سی پڑ گئی تھی۔ ماما بھی قدرے ریلیکس ہی ہو گئی، مروہ کو پہلے سے قدرے بہتر دیکھ کر خاصی ریلیکس ہی ہو گئی تھی۔ عمیر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، جبکہ جازی، احد اور سعدی اس سے آ کر مل لیے تھے۔ ممی اور زمر بھابھی کھانے کے فوراً بعد چلی گئیں۔ پھپھو بھی دوا لے کر 10 بجے ہی سو جاتی تھی، بخار تو جا چکا تھا، بس ناقاہت سی تھی۔ پھپھو نے اسے چلنے پھرنے اور کام کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چینل سرچ کرنے لگی اور کوئی کام جو کرنے کو تھا ہی نہیں۔ ذکریہ سامنے سنگل صوفے پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ مروہ کے لیے ذکی جیسے انسان کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا کہ کب اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ ابھی پھپھو کی سخت تاکید پر وہ بیٹھی رہی، ورنہ ذکریہ کے سامنے اس کی موجودگی میں فارغ بیٹھنا محال تھا۔ ہاتھ میں دبی سگریٹ آدھے سے زیادہ راکھ ہو چکی تھی، پر اس کی پوزیشن میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ وہ گاہے بگاہے چینل پر سرچ، پھر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال لیتے۔ اس کی خاموشی نہ جانے کیوں اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ زیب آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ سگریٹ کی راکھ کو بوٹ کی نوک سے مسلتے اس کا انداز برملا تھا۔ زیب بھائی آئے تھے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ کیوں، کچھ کہا انہوں نے آپ سے؟ اس نے پوچھا۔ اسے تم سے فرصت ملتی تو کچھ کہتا، استہزاء سے کہا گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، بھائی ہے وہ میرا، مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اسے ذکریہ کی خفگی کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ بھائی مائی فٹ، ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو تم لوگ، پر مجھے نہیں۔ تم اپنے سارے داؤ پیش لگا دو، پر اب میں تمہارے کسی چکر میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ کتنا زہر اس آدمی کے اندر بھرا تھا۔ مروہ کو اس پل اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا، مگر اب خاموش رہنا ناممکن تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا چکر چلایا میں نے؟ کتنی خراب سوچ ہے آپ کی؟ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ذکریہ کے الزام پر وہ تڑپ سی گئی۔ فضول پاگل آدمی، خراب سوچ میں جیسا بھی ہوں، پر کم از کم تمہاری طرح ڈبل پرسن اور کیریکٹر لیس تو نہیں۔ ذکریہ کے الفاظ نے جیسے اس کے کانوں میں پگھلا سی ساؤنڈ ڈیل دیا ہو۔ کیریکٹر لیس؟ جانتے کیا ہیں آپ میرے کیریکٹر کے بارے میں جو اتنی جلدی رائے تک قائم کر لی؟ میرا کردار جیسا بھی ہے اس کے لیے کم از کم میں آپ جیسے شخص کو صفائی دینا ہرگز پسند نہیں کروں گی، کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جب ہمارے درمیان اس رشتے کی ہی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر میں آپ کو صفائی دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے غصے سے منہ تک پھیر لیا۔ ترس آتا ہے مجھے آپ جیسے انسان پر جو نارمل ہو کر بھی اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پر، کہیں میں آپ جیسے شخص کی بیوی ہوں۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے آپ سے جو میں نے دل میں آپ جیسے انسان کو جگہ دی، آپ جیسے شخص سے محبت کی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ ایک نہ ایک دن میری محبت آپ کا دل ضرور جیت لے گی۔
میری قربانی رائے گا نہیں جائے گی، ایک نہ ایک دن اس پتھر میں بھی شگاف پڑے گا، پر میں غلط تھی جو آپ جیسے شخص سے اتنی توقعات وابستہ کر لیں۔ ایک پتھر سے سر پھوڑتی رہی جو تمام احساسات اور جذبات سے آ رہی ہے، کھوکھلا اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، میں شاید یہی ڈیزرو کرتی تھی، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور آپ بھی یہی ڈیزرو کرتے ہیں، آپ سے نفرت کی جائے کیونکہ آپ کسی کی محبت اور خلوص کے لائق ہی نہیں۔ بولتے بولتے جیسے رو پڑی اور تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ذکریہ وہ تو جیسے اپنی جگہ سن سا رہ گیا، نہ جانے کی اسے اپنے کہے پر ندامت سی ہونے لگی اور افسوس بھی۔ اس کا پہلی بار بولنا ذکی کو برا نہ لگا، اس کے اظہار نے تو ذکی کو بڑھتا حیرت میں مبتلا کر دیا، یعنی وہ جسے اب تک مجبوری اس کی بے بسی سمجھتا رہا، دراصل وہ اس کی خاموش محبت تھی جو اس کے پیروں کی زنجیر بنے روکے ہوئی تھی، ورنہ نہ جانے کب سے اس رشتے کا دی اینڈ ہو جاتا۔ پہلی بار مروہ کا برا کہنا اسے برا نہ لگا تھا، پہلی بار اس کے آنسوں سے اسے تکلیف پہنچی تھی، اور اس تکلیف کو وہ کوئی نام نہ دے پایا۔ خاموشی سے بنا کچھ کہے کار لے کر وہ باہر سڑکوں پر پھرتا رہا، نہ جانے کیوں اب چاہ کر بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت جتا نہ پایا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی ہی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ رات کو جو گھر سے نکلا، صبح ہی اس کی واپسی ہوئی۔ حسب معمول مروہ ملازمہ کے ہمراہ لنچ کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ذکریہ نے رات سے کچھ نہ کھایا تھا، سو اس وقت پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ مما کو ناشتے کا کہہ کر وہ اخبار کی شہ سرخیاں دیکھنے لگا۔ خلاف توقع ناشتہ لے کر وہ خود چلی آئی، ٹرے رکھ کر وہ چائے بنانے لگی۔ گرما گرم پراٹھے، چیز آملیٹ، اتنی عجلت میں بھی وہ اہتمام کرنا نہ بھولی۔ ذکی کانٹے کی مدد سے چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگا، چائے کا کپ اس کے سامنے پٹک کر گویا اپنی خفگی کا اظہار کیا گیا، حالانکہ اس سب میں گرما گرم چائے چھلک کر پیٹھ کو داغدار کر گئی۔ گرما گرم چھینٹے اس کے ہاتھوں پر گر پڑے۔ ناراضی کا اظہار کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اس حرکت پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ پانی، اسے دوبارہ بلانے کا وقت اور بہانہ مناسب لگا۔ گلاس لیے وہ دوبارہ چلی آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سارے کام اسے ہی کرنے پڑتے۔ پانی کا گلاس تھماتے وہ پلٹنے لگی تو ذکریہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ قدرے فاصلے پر ان کی جانب بیٹھ گیا۔ مما بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھیں، اس لیے مروہ کچھ نہ کہہ سکے کہ کہیں وہ متوجہ نہ ہو۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتی، ذکریہ نے اس کی کلائی جو 2-3 جگہ سے چائے گرنے کے سبب ریڈ ہو رہی تھی اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی حرکت پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے وہ اندر گم ہو گئی، جبکہ اس کی گریز پر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ زیب بھائی کے بیٹے سارم کی پہلی سالگرہ تھی، اس کا جانے کا قطعی موڈ نہ تھا، لیکن پھپھو کے بے حد اصرار پر اسے حامی بھرنی پڑی۔ اسے لینے جازب آیا تھا۔ آف وائٹ کلر کے لباس میں، نفاست سے کرل کیے گئے بال، میک اپ، آئینے میں وہ اپنا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ جازی جیسے ہارن پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا۔ تیزی سے گفٹ پیک اٹھاتے پھپھو سے ملتے وہ نکلی۔ اسی وقت ذکریہ کی کار پوش میں آن رکی۔ پھپھو نے گھٹنوں کے درد کے سبب جانے سے منع کر دیا تھا۔ ذکریہ ان کے برابر صوفے پر بیٹھا۔ اس کا انداز اور خاموشی، مما کو لگا اسے شاید مروہ کا یوں جانا ناگوار گزرا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر سے بال ہٹاتے نرمی سے گویاں ہوئیں۔ کیا ہوا ذکی؟ مروہ کو میں نے پرمیشن دی تھی، وہ مجھ سے پوچھ کر گئی ہے۔ اور کیا ہو گیا تمہیں؟ تم پہلے کبھی ایسے نہ تھے، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا اوور ایکٹ کیوں کرنے لگے ہو؟ ان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ موم، آپ ہمیشہ دوسروں کی پرواہ کرتی رہیں، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ بھی مجھے نہیں سمجھ سکیں۔ اس کا انداز شگفتہ تھا۔ آپ آج بھی وہی کر رہی ہیں جو برسوں قبل کیا تھا، پرایوں کو اپنوں پر فوقیت دے کر۔ برسوں پہلے بھی آپ نے ایسا کیا تھا، ماموں کو ڈیڈ پر فوقیت دے کر۔ روحا بیگم نے اس کی بات پر چونک کر دیکھا۔ میں ماں ہوں تمہاری، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بھلا؟ اور رہی بات تمہارے ڈیڈ کی، تو اس شخص کا انتخاب ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں ماں ہوں تمہاری، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بھلا؟ اور رہی بات تمہارے ڈیڈ کی، تو اس شخص کا انتخاب ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی سزا مجھے اب تک مل رہی ہے۔ ذکریہ کے الفاظ سے جیسے ٹھیس پہنچی تھی۔ ضروری تو نہیں موم جیسا آپ سمجھ رہی ہوں سچ وہی ہو۔ آپ کو ماموں کی اصلیت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ان کی بے حسی، خود غرضی، ضروری تو نہیں ڈیڈ اکیلے ہی قصوروار ہوں، کیا پتہ ماموں بھی اس سب میں برابر کے شریک ہوں۔ اس کے بعد پر روحا بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ آخر تم بھی اس شخص کی زبان بولنے لگ گئے؟ میری اتنی سالوں کی محنت کو اس شخص نے ایک ہی بار میں مٹی میں ملا دیا۔ بہت شاطر کھلاڑی نکلا وہ۔ میری زندگی کی بساط الٹ کر بھی اسے سکون نہ ملا۔ اب میری بچی کچھ ہی زندگی میں بھی زہر گھولنے سے باز نہ آیا۔ چلو اس کی تو فطرت یہی تھی، پر تم سے مجھے قطعی یہ امید نہ تھی۔ ذکریہ وہ بازی ہار کر بھی جیت کے، اور میرے حصے میں صرف مات ہی آئی، وہ افسردگی سے بولی۔ پلیز مام، آپ تصویر کا دوسرا رخ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ آخر ساری عمر ماموں نے آپ کو دیا ہی کیا ہے سوائے دکھ تکلیف کے؟ اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ذکریہ حد درجہ اپنے ننیال سے ناخوش لگ رہا تھا،
یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ماموں ہیں وہ تمہارے، روحا بیگم نے سرزنش کرتے کہا۔ ہاں مگر سوتیلے، رعونت سے کہا۔ روحا بیگم تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ اور سگا کون ہے؟ وہ باپ جس نے تمہاری ماں کو بے بس لاچار سمجھ کر آدھی رات کو گھر سے نکال کر دربدر کر دیا، صرف چند ٹکوں کی خاطر، زر پرستی کی لالچ کی خاطر رشتوں کو بے مول کر دینے والے سکوں سے وہ سوتیلے بہتر ہیں جنہوں نے ساری عمر مجھ سے یہ تک چھپائے رکھا کہ آذر نے گلبرگ پلا گھر بیچ دیا۔ وہ تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھاتے رہے اور مجھے لگا کہ یہ سب اس بنگلے کی عوض آنے والی رقم تھی، حالانکہ میں غلط تھی۔ وہ تو مجھے عمیر سے باتوں باتوں میں پتہ چلا، ورنہ میں ساری عمر اس کھوکھلے زو میں مبتلا رہتی۔ ذکی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مگر وہ گھر تو ماموں نے بیچا تھا نا؟ وہ بے یقین سا تھا۔ وہ گھر ابا نے میرے نام کر دیا تھا۔ کسی کی مجال تھی جو میری مرضی کے خلاف ایسا کرنے کا سوچ بھی سکیں؟ تمہاری سٹڈیز کے لیے مجھے خاطر رقم کی ضرورت تھی، خطی رقم کی ضرورت تھی۔ زیور بیچنے سے واجد نے منع کر دیا۔ وہ تو بخوشی تمہارے اخراجات برداشت کرنے کو تیار تھے، مگر میں مزید کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس سے بے خبر کہ ساری عمر ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب کر رہنا ہوگا، واجد نے مجھ سے وہ گھر خرید لیا۔ مگر یہ اصلیت بعد میں کھلی کہ واجد نے یہ گھر صرف اس لیے خریدا تھا کہ وہ یہ گھر حمزہ کو دے سکے۔ حمزہ نے مطالبہ کر دیا تھا تمہیں لینے کا۔ واجد اسد یہ بات بخوبی جانتے تھے میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ یہ سب انہوں نے صرف اس لیے کیا، میرے علم میں لائے بغیر ان سوتیلے بھائیوں نے سگوں سے بڑھ کر اپنا حق ادا کیا۔ حمزہ اسے تو صرف پیسوں سے قرض تھی، اسے قطعی تم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کروڑوں کی پراپرٹی کے لیے صرف اس نے یہ داؤ کھیلا، بھلا اس سے وہ کیسے دستبردار ہوتا؟ کہ اب بھی تمہیں ان کے خلوص پر شک ہے، جن کا احسان میں مرتے دم تک اتار نہیں پاؤں گی؟ یہ کیسا سچ تھا؟ کتنا کربناک سچ تھا! وہ تو ساری عمر اپنے باپ کو بے قصور سمجھتا رہا، اس شخص کو جس نے اس کی ماں کو سوائے ذلت اور تکلیف اور اذیت کے کچھ نہ دیا تھا، اور جن ماموں کے خلوص پر وہ شک کرتا رہا، اب وہ ان سے آنکھ ملانے کے بھی قابل نہ رہا تھا۔ آگہی کا عذاب، حقائق سے شناسائی اسے نظر چرانے پر مجبور کر گئے۔ مروہ سے بھی ساری عمر اس کی فیملی کی وجہ سے نفرت کرتا رہا، حالانکہ وہ اس کی شریک حیات تھی۔ اپنے دل میں اس کی محبت کا پودا بننے سے قبل ہی اس نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کی ناپسندیدگی کب نفرت میں بدلی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ شروع سے انہیں قصوروار سمجھتا رہا، اپنی موم کی اجڑی زندگی کا، مگر اصل قصوروار اپنے باپ سے چاہ کر بھی وہ نفرت نہ کر پایا۔ وہ عجب کشمکش میں گھرا تھا۔ اس کے فیصلہ کرنے کی قوت گویائی ختم ہو گئی۔ وہ مما سے ایک لفظ تک نہ کہہ پایا تھا۔ اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی، بس خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ اس وقت وہ صرف اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ کس دروازے پر وہ آن کھڑا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راہ تھی نہ پیچھے کوئی راستہ۔ دل نہ مما کی بات کو جھٹلا پایا اور نہ ڈیڈ کو الزام دینے پر آمادہ تھا۔ خود کو وہ کسی آہنی شکنجے میں قید تصور کرنے لگا جس میں ہوا کا کوئی روزن نہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، سب کچھ جیسے گڑبڑ ہو رہا تھا۔ وہ 6 ماہ سے اس آذر نامی شخص سے ملتا رہا جو اس کا باپ تھا، وہ باپ جس نے اولاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف چند ٹکوں کی خاطر اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا، وہ باپ جس نے اپنے اندر کا زہر پل پل اس کے اندر اتارا تھا، اسے اپنوں سے متنفر کرتا، اپنا زہر اس کے نسوں میں بھرنے لگا، اور وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ اس کے ماضی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے حال کو بھی نگل لینا چاہتا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ذکریہ ان کے دل میں نفرت پیدا نہ کر سکا۔ البتہ ماموں کے لیے اپنی سوچ پر اسے کافی شرمندگی تھی، اور اب وہ اس سوچ کو بدل رہا تھا۔ مما کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے وہ خود کو بدل دینا چاہتا تھا۔ شاید یہی آخری راستہ تھا۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی، آہٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ٹیبلٹ لینے، کیونکہ درد کافی ہلکا ہو گیا تھا، مگر بوجھل پن اور درد کی ٹیس اب بھی اٹھ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی مروہ سینڈل کے سٹریپ کھولنے لگی۔ لیئرز میں کٹے سلکی بال کندھے اور شانوں پر بکھرے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ ذکی کی جانب اب بھی اس کا دھیان نہ تھا۔ سینڈل ریک پر سجا کر، بالوں کی اونچی پونی باندھے، چہرے پر چھپاکے مار کر واش روم سے نکلی۔ نیوی بلو سوٹ پہنے اب وہ بالکل تازہ دم لگ رہی تھی۔ اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کر اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی، مبادا کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کی جانب چلی آئی، چادر برابر کر کے اس کے ماتھے کا ٹمپریچر چیک کیا جو کافی حد تک گرم تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ سائڈ ٹیبلز پر رکھے ٹیبلٹس دیکھ کر اسے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا۔ اپنی لا علمی پر غصہ آنے لگا۔ اگر تھوڑی دیر قبل آ جاتی تو قیامت نہ آ جاتی۔ وہ خود کو دل ہی دل میں ڈانٹنے لگی۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں باندھے کچھ دیر اس کے سرہانے بیٹھی، وہ اس پر پڑھ کر دم کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس کے اس انوکھے انداز نے ذکریہ کے دل میں اتھل پتھل مچاتی جس سے وہ ہر پر ٹارچر کرتا رہا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر کیسے پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس کے وجود کا احساس، نرم ہاتھوں کا لمس، اس کا انداز انوکھا مگر بہت پیارا لگا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھرا سوچے جا رہا تھا۔ بلا شبہ اس کی خاموش محبت نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اعتراف کرنے میں اب آر نہ تھا۔ ایک خوشگوار صبح کا آغاز لان میں چائے پیتے کیا گیا۔ آج ویکینڈ تھا تو خلاف معمول وہ گھر پر ہی تھا۔
کیسی اب طبیعت تمہاری؟ روحا بیگم تھرمس سے چائے نکال کر اسے دیتی گویا ہوئی. فائن موم، پہلے سے بہتر ہوں. ٹیکسٹ کرتے اس نے سر اٹھائے بغیر سرسری سا جواب دیا. چائے زبردست بنی ہے ویسے. ماما اسے آتا دیکھ کر محبت سے بولی. وہ ہولے سے مسکرائی. کبھی ہماری کافی بھی اچھی بنا لو. یہ ساری تعریفیں صرف ماما سے بٹورنی ہے. وہ اس کے انداز پر چونک سی گئی. اسے حیرت سی ہونے لگی. میری مروا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے. بس تم ہی ذرا تعریف میں کنجوسی برتتے ہو. آج ماما بھی کافی دنوں بعد کافی خوش لگ رہی تھی. ذکریہ اب فون رکھ کے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا. اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ پہلو بدل کر رہ گئی. اتنے میں چاچو اور عمیر بھائی کی کار پورچ میں آن رکی. سب کو باہر لان میں دیکھ کر وہ بھی وہیں چلے آئے. صبح بخیر پھپھو. عمیر آگے بڑھ کر انہیں سلام کرنے لگا. اینڈ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. جیتے رہو. پھپھو نے دیکھ کر نہال سی ہو گئی. وہ چیئر گھسیٹ کر پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گیا. مروا ان کے لیے چائے بنانے اندر چل دی تو پھپھو نے استفسار کیا. جی کام تو بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں نہ چائے پیتے ڈسکس کیا جائے؟ مروا کو ٹرے لاتے دیکھ کر کہا. تبھی چاچو گلا کھنکھار کر متوجہ ہوئے. دراصل یہ پیپرز ہیں، ان پر ذکریہ کے دستخط چاہیے تاکہ آگے کا پروسیس مکمل ہو. ان کی بات پر ذکی چونک سا گیا. البتہ مروا خاصی ریلیکس تھی. یہ کس چیز کے کاغذات ہیں ماموں؟ ٹیبل پر دھرے کاغذات کی جانب اشارہ کرتے سوال کیا گیا. عثمان گروپ اینڈ کمپنی میں تمہارے شیئرز کے پیپرز ہیں جو روحا نے تمہارے نام کر دیا. اب تم چاہو تو آفس جوائن کر کے پارٹنرشپ کر سکتے ہو، چاہو تو شیئرز الگ کر لو. اب یہ سراسر تمہاری مرضی ہے، مگر آج سے تم اپنے شیئرز کو خود سنبھالو گے. اسد عثمان چائے کا سپ لیتے ہوئے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگے. جہاں الجھن کا ایک جال سا بچھ گیا تھا، وہ لوگ چائے کے فوراً بعد چلے گئے. چائے کے دوران بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی، مگر ذکی کا ذہن کاغذات والی بات پر اٹکا ہوا تھا. اضطراب تھا کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا. اس کا صرف ایک ہی حل تھا. بالآخر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا. ماما نے بھی ساری ذمہ داری اس پر سونپ دی. میں نے فیصلہ کر لیا مام. میں اپنے حصے کے شیئرز مروا کے نام کرتا ہوں. اب سے ان کی وہی مالک ہے. ماما نے خوشگوار حیرت سے دیکھا. ان کا بیٹا بدل رہا تھا، حالات بدل رہے تھے، یہ سب تو ہونا ہی تھا. اب وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی. ذکریہ کی یہ تبدیلی ان کے لیے خوش آئند تھی. تیز ہوائیں گرج چمک کا سلسلہ کیا چل پڑا. ساری رات سارا ساون برسا. صبح ہر چیز نکھری نکھری سی تھی. آج زمر کے ہمراہ سے مارکیٹ جانا تھا کچھ ضروری خریداری کے لیے. موسم کے مناسبت سے اس نے وائٹ کرتے پر بلیک شال اوڑھی. پرس لیے وہ سیدھی پھپھو کی جانب چلی آئی. میں ذرا مارکیٹ جا رہی ہوں زمر کے ساتھ. آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ واپسی پر شاید دیر ہو جائے، سوچا آپ کو بتاتی چلوں. وہ صوفے پر ان کے مقابلہ بیٹھی جو تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی. کچھ خاص نہیں، بس تم وقت پر آ جانا، موسم کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. وہ انہیں تاکید کرنا نہ بھولی. مارکیٹ سے نکلتے انہیں دیر ہو گئی. ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی. اچانک زمر کو بوتیک پر ضروری کام پڑ گیا. اسے بوتیک ڈراپ کر کے وہ ٹیکسی لے کر گھر کے لیے روانہ ہوئی. موسم کے تیور بگڑے سے لگ رہے تھے. اسے پھپھو کی تاکید یاد آئی تو ان کے فکر مند انداز کو سوچ کر اس کے لب مسکرا دیے. مروا ڈرائیونگ جانتی تھی، پر ایک معمولی سے ایکسیڈنٹ کے بعد پاپا نے اسے ڈرائیو کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا. کالج تک بھی وہ جازی یا ڈرائیور کے ہمراہ جاتی. آج تو ڈرائیور بھی چھٹی پر تھا. ٹیکسی گھر کے سامنے رکی. پیمنٹ کر کے پرس سنبھالتی اسٹریپ بند کرتی تیزی سے اندر چلی آئی. اس دوران وہ بھی خاصی بھیگ چکی تھی. کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. یقیناً ذکریہ بھی آفس سے غالباً پہلے ہی آ گیا تھا. پرس ٹیبل پر رکھے پھپھو کے روم کی سمت چلی آئی. ارادہ تھا ان کو اپنے آنے کے متعلق مطلع ہی کر دے. جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا یہی معمول تھا. کہیں آنے جانے کے لیے وہ پھپھو سے ہی پرمیشن لیتی تھی. ذکریہ سے تو خیر بات کرنا ہی فضول تھا. اس کے نزدیک اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا. نہ جانے کیوں اس کا اثار محبت قربانی تک اس پتھر کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام ٹھہری. مایوسی سے سوچتے وہ دروازہ نوک کرنے ہی لگی تھی کہ اپنے نام سن کر لاشعوری طور پر اس کے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے. وہ کیا کر رہی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا. نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس عادت کے خلاف وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے سے خود کو روک نہ پائی. مروا میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، یہی سچ ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی. اس لیے پلیز ذکی تم بھی مجھے درس مت کرو. روحا بیگم محتاط سی ہو کر سنبھل کر بولی. نہیں مام، یہ سچ نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ جانتی ہیں. مجھے سچ جانا ہے. پلیز ٹیل می مام. کون سا ہے وہ ایسا کون سا راز ہے جو برسوں سے مدفن ہے؟ بہت الجھن ہے، سب سلجھانا چاہتا ہوں. میں نے اس دن آپ کی اور آنٹی کی باتیں سن لی تھیں. ایسا کون سا راز ہے جو آپ برسوں سے آج تک چھپائے ہوئے ہیں مام؟ پلیز، آپ کو میرے سر کی قسم. ان کا ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھتے ذکریہ نے گویا انہیں ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا. وہ دسمبر کی ایک رات تھی جب افشین نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، جن میں سے ایک مروا تھی. ہاں، ذکی جازی کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی.
واجد کا مارے غم کے برا حال تھا. ان کے برسوں کی تمنا اور خواہش پوری ہوئی تھی، مگر وہ بھی کیسے؟ اپنی مروہ بیٹی کو ہاتھ میں لیے وہ کتنی دیر روتے رہے. مردہ بیٹی کو ہاتھ میں لیے وہ کتنی دیر روتے رہے. اس رات بھی ٹوٹ کر بارش برسی تھی. شاید اپنا ساتھ سب کچھ بہا لے جانے آئی تھی. اس دن اس پرائیویٹ کلینک میں صرف ایک موت واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ سبوہی نامی اس عورت نے بھی دم توڑ دیا تھا جو اس کلینک میں بطور ہیلپر کام کرتی رہی تھی. ہاسپٹل والے اس کے شوہر یا فیملی کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے. سبوہی کلینک کے پاس ہی چھوٹے سے گھر میں کرائے پر رہتی تھی. اس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا. تبھی حالات سے مجبور وہ یہیں کام کرتی رہی. 3 دن وہ ہاسپٹل میں پڑی رہی اور ایک لاغر کمزور سی بچی کو جنم دے کر موقع پر ہی دم توڑ گئی، جس کا اب آگے پیچھے کوئی نہ تھا. بہت سوچ سمجھ کر اس ننھی فرشتے جیسی لڑکی کو یتیم خانے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اب اس کا کوئی وارث نہ تھا، کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا. نہ جانے کی اڑتی خبر کیسے واجد کے کانوں تک بھی پہنچ گئی. شاید قسمت کو بھی یہی منظور تھا. واجد نے ڈاکٹر ہمنا سے بات کر کے اس لڑکی کی ذمہ داری قبول کر لی. وہ نیلی آنکھوں والی معصوم سی لڑکی، حالات کی ستم ظریفی اس کے دنیا میں آنے سے قبل ہی اس کا سب کچھ چھن گیا تھا. واجد نے لڑکی کی ذمہ داری قبول کرتے وقت ایک بات ڈاکٹر سے اور عملے کے ذہن نشین کرا دی کہ اب وہ ان کی ہی بیٹی ہے. قسمت کے لکھے کو وہ تو نہیں بدل سکتے، پر وہ اس لڑکی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس بچی کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے اپنا نام دیا اور یہ بات اپنے خاندان والوں تک سے چھپائے رکھی کہ مروہ ان کی بیٹی نہیں ہے، ان کا خون نہیں ہے. گھر میں یہ بات صرف واجد، اسد، افشین اور میں جانتے تھے. عمیر اور زیب کے کانوں میں بھی سنی سنائی بات پڑ گئی، مگر ان کے نزدیک یہ اہم نہ تھا کہ مروہ کون ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مروہ کو سگوں سے بڑھ کر چاہا. ڈاکٹر ہمنا نے بھی اس عورت کے کیس میں یہ لکھ دیا کہ حالت زچگی میں ہی ماں بچی دم توڑ گئے. اس طرح دنیا والوں کی نظر میں بھی اب وہی سچ ہے جو ہم نے بتایا. اس کالی رات کے پردے نے سارے سچ چھپا دیے. اب حقیقت یہی ہے کہ مروہ واجد کی بیٹی ہے اور ہمارا خون. مروہ کو لگا کسی نے اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ دیا اور وہ اپنی جگہ پتھر کا بت بنی کھڑی رہی. یہ کیسا سچ تھا؟ کتنا بھیانک سچ کہا. سچ بھی اتنا بھیانک ہوتا ہے؟ اسے تو کبھی احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ پرائی ہے. اور وہ کتنی بے وقوف تھی، وہ جنہیں تمام عمر اپنا سمجھتی رہی، ان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ تھا، کوئی رشتہ ہی نہ تھا. اور اس کا اپنا کون تھا؟ کوئی نہیں. اس دنیا کی بھیڑ میں وہ تنہا ہو کر رہ گئی تھی. آنکھیں پتھرانے لگی، اس کا وجود کانپنے لگا. وہ باہر نکلی، اسے نہ راستوں کا پتہ تھا نہ منزل کی خبر، بس وہ چلنے لگی. اپنے سائے تک سے چھپ جانا چاہتی تھی، خود سے منسلک لوگوں سے جن سے اب اس کا کوئی تعلق نہ تھا. وہ راستے منزل کا تعین کیے بغیر چلنے لگی. تھکنے لگی، مگر رکنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ بہت دور چلے جانا چاہتی تھی. ان کھوکھلے مطلبی رشتوں سے کوئی تعلق استوار نہیں رکھنا چاہتی تھی. سب کچھ جانتے بوجھتے اسے دھوکے میں رکھا گیا. کیوں؟ پھپھو، پاپا، مما، عمیر بھائی، زیب بھائی، سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اندھیرے میں رکھا گیا. کیوں؟ سڑک کے کنارے بیٹھ کر وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی. اپنی قسمت پر بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر طوفان صرف اس کے سر پر برپا تھا. سر چاند لینے کے بعد اس کی حالت بھی کم و بیش مروہ جیسی تھی. وہ معصوم لڑکی جسے وہ ہر پل اذیت دیتا رہا، ٹارچر کرتا رہا، اس کی نفرت بھی صرف ان لوگوں کی وجہ سے سہنا پڑی جن سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ تھا. ڈیڈ کی موم کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا موازنہ کیا تو ڈوب مر جانے کے قریب ہوتا، اور مروہ جسے وہ ناحق سزا دیتا رہا اور وہ چپ چاپ سہتی رہی. مگر کیوں؟ کیا وہ اس معافی کے لائق؟ کیا اب بھی وہ اس کی محبت کے لائق تھا؟ کیا وہ اس کی معافی کے لائق تھا؟ کیا اب بھی وہ اس کی محبت کے لائق تھا؟ اس کے اندر سناٹے گھیرا کرنے لگے. واجد جیسے انسان کی ہمت کو سوچ کر اپنے آپ سے نفرت سے محسوس ہونے لگی، جو ایک فرشتہ صرف انسان سے نفرت کرتا رہا. مروہ کے متعلق سوچ کر اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی. وہ اپنی ہی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا. مروہ آئی تھی، مگر کب؟ باہر نکلتے مروہ کے پرس پر نگاہ پڑتے ہی روحا بیگم بڑبڑائیں. ذکریہ بھی تیزی سے نکل آیا. ایک لمحے کو دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. اگلے ہی لمحے دونوں کی سمجھ میں پوری کہانی آ گئی. ذکریہ نے فوراً زمر کا نمبر ڈائل کیا. کیا مروہ ابھی تک نہیں آئی؟ پر وہ تو کب سے ٹیکسی لے کر نکلی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زمر کو بھی نئی پریشانی لاحق ہو گئی. ہاں ایکچولی آ گئی ہوگی، یقیناً ٹیرس پر ہوگی. میں دراصل ابھی گھر پہنچا تھا، اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہ گھر پر ہوگی، اس لیے فوراً پریشانی میں تمہیں ڈسٹرب کر دیا. اٹس اوکے. انفیکٹ مجھے اچھا لگا آپ کو اس کی اتنی فکر ہے. زمر کی جیسے جان میں جان آ گئی، مگر فون بند کر کے بھی ذکی کا اضطراب کم نہ ہوا. پریشانی میں سر تھامے بیٹھ گیا. اب کیا ہوگا؟ مروہ نے سب کچھ سن لیا. اب میں افشین کو کیا جواب دوں گی کہ ایک راز تک نہیں رکھ پائی، اور واجد وہ بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اور مروہ اس بچی کا میں کیسے سامنا کروں گی؟ روحا بیگم کو لاتعداد خدشے لاحق ہونے لگے. سب ٹھیک ہو جائے گا مام، ٹرسٹ می. میں اسے واپس لاؤں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، آئی پرومس. ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی ہی تسلی کھوکھلی لگی. اب کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. گھر کئی مرتبہ چھان ڈالا، مگر نتیجہ صفر. ان کے دل نے شدت سے یہ دعا کی کہ کاش مروہ نے ان کی باتیں نہ سنی ہوں، کاش سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے. گاڑی انجان سڑکوں پر دوڑتی رہی، ان راستوں پر جہاں سے وہ کبھی گزرا تک نہ تھا. کار سڑک پر دوڑاتے اسے اپنی تمام محنت رائگاں محسوس ہونے لگی.
بارش کے سبب سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگ ہی چہل قدمی کرتے نظر آتے، کہیں سڑکیں تو سنسان پڑی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ ڈیم اٹ! مغرب کی اذانیں ہونے لگیں، اس کی تمام توانائی جیسے جواب دے گئی۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان تصور کرنے لگا۔ مروہ کے متعلق اس کے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا تو وہ کہاں جا سکتی تھی؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے ختم ہو کر رہ گئیں کہ جامع مسجد کے سامنے روکتے وہ اندر بڑھ گیا۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اتنا بے بس تو وہ کبھی نہیں ہوا تھا، اتنی تکلیف آج سے پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ مروہ کی تکلیف، اس کا درد، ان سب کا قصوروار وہی تھا، اور اب وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ مسجد سے نکلا۔ بارش کی رفتار پہلے سے کافی کم تھی۔ کار کی سمت بڑھنے کے بجائے وہ سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ اس کے روئیں روئیں سے مایوسی چھلک رہی تھی۔ شکستہ قدموں کے ساتھ وہ انجانے راستوں پر چلنے لگا۔ بس ایک بار اس کے ملنے کی دعا دل نے شدت سے کی تھی، اور دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں اسے اندازہ نہ تھا۔ سڑک کے پرلے کنارے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ بلا شبہ مروہ ہی تھی۔ اپنی دھندلائی آنکھوں کو رگڑ کر باقاعدہ یقین کرنا چاہا اور تیزی سے روڈ کراس کر کے اس کے سر پر پہنچا۔ ہچکیوں کے سبب اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بارش میں نہ جانے کتنی دیر سے بھیگتی رہی تھی، اپنے ارد گرد سے بیگانہ اس کا دل ندامت کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ اس کی فضول ضد کے سبب اس پر سارا راز افشاں ہوا تھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا، تبھی اس نے روتا چہرہ اوپر کیا۔ ذکریہ کو سامنے پا کر وہ جیسے اپنا ضبط کھو بیٹھی اور اس کے کندھے سے لگ کر زاروں کے تار ہونے لگی۔ میں ہی کیوں ذکی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کے شرٹ کے گریبان کو مٹھی میں جکڑتے وہ روتے ہوئے بولی۔ کون ہے اب میرا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، میں اکیلی رہ گئی، کوئی نہیں ہے میرا، کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، سب ختم کر دیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ جن کو اپنا سمجھتی رہی وہ تو میرے کچھ بھی نہیں تھے، کوئی رشتہ نہیں میرا ان سے، جنہوں نے ساری عمر مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ سسک رہی تھی، آنسو شرٹ کو بھگونے لگے۔ ذکی اس کی پشت کو سہلانے لگے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے، کوئی نہیں ہے میرا، میں لاوارث ہوں، اس لیے مجھ پر اب کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھٹکے سے اسے پرے کرتے دھاڑی۔ ذکریہ کے لیے سچویشن ناقابل یقین تھی۔ انف مروہ، جسے تم ہمدردی اور احسان کا نام دے رہی ہو، دراصل وہ ہماری محبت ہے، سمجھی؟ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، سب کو تمہاری پرواہ ہے، سب تم سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، ہم سب تمہارے ہی تو ہیں، تم اکیلی تھوڑی نہ ہو۔ وہ نرمی سے اس کے بال سنوارتے کہنے لگا، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ اگر آج مجھے سچ پتہ نہ چلتا تو شاید ساری عمر میں اپنوں پرایوں کا فرق نہیں سمجھ پاتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ میری زندگی کا بھی سب سے بھیانک باب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں ساری عمر تمہاری نفرت سہتی رہی، صرف اس لیے کہ تم ایک دن تم بھی بدل جاؤ گے، پر میں غلط تھی۔ تم کیونکہ میری پرواہ کرو گے، تم بھی آخر اسی عورت کی اولاد ہو جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تم سب جھوٹے، دھوکے باز اور خود غرض ہو، مطلبی ہو۔ شٹ اپ! تم اتنی سیلفش کیسے ہو سکتی ہو؟ اس کی بدگمانی بڑھتے دیکھ کر ذکریہ کو طیش آ گیا، جبکہ وہ ہونک سے اس کا منہ تکنے لگی۔ ہاں، خود غرضی دکھائی ماموں نے، ایک معصوم بے سہارا لڑکی کو بیٹی کا مقام دے کر اسے بے تحاشا محبت کی، معاشرے میں مقام دیا۔ بولو کیا سزا دو گی انہیں ان کی خود غرضی کی؟ قدرت نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی تو یہ ان کا قصور تو نہ تھا؟ انہوں نے تمہیں سگی بیٹی سے بڑھ کر چاہا۔ افشین آنٹی، عمیر، زیب، سب تم سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ بے غرض بے لوث محبت، رشتے صرف خون کے نہیں احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی احساس انسانیت ہر شے سے بڑھ کر ہے، اور اگر احساس خون کے رشتوں میں بھی نہ ہو تو ہر رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ان کی بے لوث محبت کو اپنی بے اعتباری کی نظر کر کے بے مول نہ کرو، کیونکہ ہر رشتہ اعتبار سے بنتا اور جڑتا ہے۔ اعتبار نہ کرو تو ہر رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہ چونکی، کتنا کرب تھا، کتنی شکستگی تھی اس کے چہرے پر، مگر انہوں نے سچ کیوں چھپایا؟ سوال کو اپنی زبان تک آنے سے نہ روک پائی۔ ایک بار اپنی بیٹی کھونے کے بعد دوسری مرتبہ شاید وہ اپنی بیٹی نہیں کھونا چاہتے تھے، اور شاید جانتے تھے کہ سچ جان کر تم ایسا ہی ریئیکٹ کرتی۔ بولو کیا پھر انہیں تمہارے انداز سے تکلیف نہ ہوتی؟ انہوں نے ہر ملاوٹ سے ماورا تمہیں اپنایا۔ اگر یہ ان کی خود غرضی تھی تو ان کی یہی سزا ہے۔ ایک بیٹی تو تقدیر نے ان سے چھین لی، اب تم دوسری مرتبہ بھی چھین لو۔ اگر تمہیں اب بھی ہم سب کی محبتوں پر شک ہے تو چاہو کہیں بھی چلی جاؤ، سب کو چھوڑ چھاڑ کر، مگر سوچو کیا رہ پاؤ گی سب کے بغیر؟ پاپا کے بغیر، ان کی محبتوں کے بنا، ماما، عمیر، سب کے بغیر، میرے بغیر۔ اس کی بات پر اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ آنکھوں میں محبتوں کا جہاں سمیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں پھیر کر رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، بھیگے کپڑوں سمیت اسے ٹھنڈ سی لگنے لگی۔ مما بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ وہ واقعی بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہے۔ وہ بھلا کیسے ان سب کے بنا رہ پاتی؟ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ مما، پاپا، پھپھو، جن کی محبتوں کی وہ مقروض تھی، ان کے بغیر کیسے رہ پاتی؟ ان کے بغیر تو وہ بالکل ادھوری تھی۔
بھلے ان سب سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہ تھا، مگر محبت تو تھی، اور جہاں محبتیں ہوں رشتے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ اور ذکریہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ ذکریہ کے بنا رہ پاتی؟ اس انداز سے سوچ کر اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ مانا کہ بہت ہینڈسم ہوں بیگم، پر یہ پبلک پلیس ہے، گھر جا کر اچھی طرح نظر اتار لینا۔ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا پر اس کی نظروں کی چوری اسے مخفی نہ رہ سکی۔ اس نے فوراً نظروں کا رخ بدل دیا۔ مجھے تو اچھا خاصا لیکچر سنا چکی ہے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ نظریں سڑک پر گرتے چمکتے ننھے بوندوں پر مرکوز کیے پوچھا گیا۔ تمہارے برعکس مروا میں ساری عمر اپنوں میں ہوتے ہوئے محبتوں کو ترسا ہوں۔ پاپا نے تو پلٹ کر میری خبر بھی نہ لی کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ان کے نزدیک میری کوئی ویلیو ہی نہ تھی۔ ساری عمر دیار غیر کی خاک چھانتا رہا۔ اپنی محبت جیسے پیار، اپنائیت، محبت جیسے لفظوں سے کبھی پالا ہی نہ پڑا ہو، جیسے انسان کی صورت میں پتھر بن کر رہ گیا تھا میں، اور اس پتھر میں تمہاری محبت نے جان ڈال دی۔ تمہاری محبت، وفا، تمہارا صبر مجھے بے دام غلام بنا گیا۔ تمہارے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو سوچوں تو خود سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں نے تمہارا بہت امتحان لیا، تمہارے صبر و برداشت کا، اور تم چپ چاپ میری زیادتیاں اور نفرتیں سہتی گئی۔ مجھے لگا تم جا کر ایک نہ ایک دن سب اپنے گھر والوں سے کہہ دو گی اور پھر اس دن اس رشتے کا اینڈ ہو جائے گا، مگر تمہاری محبت نے مجھے سرتپا بدل دیا، مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ اس لیے آج اظہار کرنے میں کوئی آڑ نہیں۔ مروا، آئی ریئلی وانٹ یو۔ محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا؟ ہاں، فقط اتنا ضرور کہوں گا، میری زندگی ہے۔ کیا تم پچھلی باتوں کو بھلا نہیں سکتی؟ کیا تم زندگی کے ہر قدم پر میرا ساتھ دو گی؟ اس کی بات ابھی نامکمل تھی کہ ذکی کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر مما کالنگ کے الفاظ جگمگانے لگے۔ جی موم، مروا میرے ساتھ ہی ہے، کہہ کر اس نے فون مروا کی سمت بڑھایا، جو اس نے جھٹکے سے تھام لیا۔ ہاں پھپھو، ٹھیک ہوں؟ دوسری جانب سے بے چینی سے کچھ پوچھا گیا۔ ہاں ممی، ایکچولی میں اپنا پرس اور فون گھر پر ہی بھول گئی تھی، اور پھر راستے میں میری ایک فرینڈ مل گئی تو اس طرف آ گئی۔ سوری لیٹ ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ روحا بیگم یہ جان کر کہ مروا نے ان کی باتیں نہیں سنی، ان کے دل کو ایک دم سکون سا مل گیا، فوراً سجدہ شکر بجا لانے لگی۔ تم نے مما سے جھوٹ کیوں بولا؟ ذکریہ اس کے جھوٹ پر ابھی بھی حیران سا تھا۔ جب تک شیشہ شفاف ہو ہر چیز بھلی سی لگتی ہے، اور جب اس پر داغ لگ جائے ہر چیز بدنما سی دکھنے لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہمارا رشتہ بدنما لگے، اسے ہر داغ برائی سے اب مجھے بچانا ہے۔ اب رشتوں کو لے کر چلنے کی میری باری ہے، انہیں سچ بتا کر میں ان کا مان بھرم نہیں توڑنا چاہتی۔ مروا سے اس قدر ذہانت کی اسے قطعی توقع نہ تھی۔ وہ کسی کا کال ہے، رشتوں کو سپیس دو، محبتوں کے لیے جگہ اپنے آپ بن جائے گی۔ اس نے اسی انداز میں اس کی بات اسے لوٹا دی۔ میرے ساتھ رہ کر تھوڑی بہت عقل مند تم بھی ہو گئی ہو، ویسے تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ زندگی کے سفر میں تم میری ہم سفر بنو گی؟ اپنی محبت کا کشکول تھامے تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی، اس کے بدلے تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اسے قبول کر لو، چاہے تو دھتکار دو۔ پر ہاں، ایک بات یاد رکھنا، دل بہت مشکل سے کسی پر اعتبار کرنے کے قابل ہوئے، کہیں تمہارے انکار سے دوبارہ کبھی جڑ نہ سکے۔ اپنا ہاتھ آگے کر کے کہتا گیا، جس پر اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب مزید کسی اقرار کی ضرورت ہی باقی نہ رہی تھی۔ دونوں ہولے ہولے سے چلتے واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ واپسی کا سفر کٹھن ضرور تھا، مگر جہاں محبتیں ہوں وہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔